محفل ولایت کے اندر جیسا کہ آپ کو پتہ ہے شعبان کا مہینہ ہے اور آپ سب ناظرین کو میری طرف سے بہت بہت شعبان کی مبارکباد۔ آج ہمارے ساتھ پروگرام کے اندر تشریف رکھتے ہیں پاکستان کے مشہور منعقد خواں جناب رضوان زیدی صاحب، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ اور ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں جناب عباس محمد علی صاحب، اور یہ آپ کے ہمارے پروگرام کے اندر اکثر یہاں پہ تشریف لاتے رہتے ہیں اور ہم ان کے بھی شکر گزار ہیں۔ آج بھی نہایت شارٹ نوٹس کے اوپر تشریف لے کے آئے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ بالکل ٹھیک ٹھاک۔ اور رضوان بھائی سے پونی ان کو جانتا ماشاءاللہ پچھلے کچھ مہینوں کے اندر پورے امریکہ کے اندر انہوں نے پوری سٹیز کے اندر ٹورز کیے ہیں، شکاگو، ایل اے، name it and he has been there۔ سب سے پہلے رضوان بھائی میں جاننا چاہوں گا کہ آپ کے یہ ٹورز کیسے رہے اور مختلف سٹیز کے اندر آپ کو مومنین سے ملنے کا بھی موقع ملا، اور how was your experience؟ اور امریکہ اور پاکستان کے بیک ہوم دیکھتے ہیں تو آپ کو کیسا فیل ہوتا ہے یہاں پہ کہ لوگ کس طرح سے عزاداری کر رہے ہیں؟ اور آپ ظاہر ہے کہ آپ نے پاکستان کی کرنٹ عزاداری بھی دیکھی اور یہاں پہ بھی لوگ جس طرح سے محافل سے جاتے ہیں تو آپ کو کیسا محسوس ہو رہا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں آپ تمام احباب کو جو دیکھ رہے ہیں ولایت ٹی وی، سب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں جشن ظہور معصومین کی، خصوصاً شعبان کا وہ واحد مہینہ ہے جس میں کوئی شہادت نہیں ہے، کسی امام کی کوئی غم نہیں ہے۔ یہاں پر جس طرح آپ نے بتایا کہ کافی سارے سٹیز میں میرا جشن پڑھنے کا اتفاق ہوا ہے، اور جوش ولا چاہے پاکستان کا ہو، چاہے امریکہ کا ہو یا کسی اور جگہ کا ہو، وہ سب یقیناً برابر ہی ہوا کرتا ہے۔ ہر کسی جو مومن ہے اس کو یقیناً جو ولا ہے اس کے دل میں مولا علی علیہ السلام کی وہ یقیناً لائق تحسین ہے، اور کسی کو بھی ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ کم ہے یا کہیں زیادہ ہے۔ یقیناً میں نے ہر جگہ ماحول ہوتا ہے تھوڑا ڈفرینٹ، یعنی کہ بالکل بالکل ایکچولی محافل وہ تو اس میں کوئی شک نہیں کہ جس طرح پاکستان میں ایک محافل کا سلسلہ ہے کہ 9 ساڑھے 9 بجے محفل شروع ہو رہی ہے اور صبح 5 بجے ختم ہو رہی ہے، ویسا تو اتفاق میرا ابھی تک یہاں پر نہیں ہوا ہے، اور نہ ہی اس طرح کی کوئی محافل یہاں منعقد ہوتی ہیں، لیکن جتنی بھی ہوتی ہیں اس میں جو مومنین شرکت کرتے ہیں 3 بجے تک چلے جاتی ہیں۔ ہاں کوئی محفل ہے ایسی، نہیں تو زیادہ تر یہاں پر 9 سے اور رات 1 بجے کے درمیان محفل ختم ہو جاتی ہے، اور وہ بھی ویکینڈز پہ، کیونکہ میں حق بیان کروں گا ویکینڈز پر جو ہے لوگ بھرپور شرکت کرتے ہیں۔ ویک ڈیز میں لوگ اس طرح شرکت نہیں کر پاتے جابس کی وجہ سے، یہاں پر جابس کا ایک بہت ہی زیادہ ایک پرابلم ہوتی ہے۔ ویکینڈز کا ذکر کیا تو ہمارے ایک بڑے اچھے دوست ہیں، وہ اکثر کہا کرتے ہیں کہ ہم مولا سے ریکویسٹ کریں گے کہ آپ اپنا ظہور بھی ویکینڈ پہ کریے، ہاں کیونکہ ہم مومنین امریکہ میں رہتے ہیں، اور حالانکہ میں نے پڑھتے ہوئے کئی جگہ محافل میں یہ ذکر کیا کہ جابس کی پرابلم تو ہر جگہ ہی ہے، پاکستان میں بھی مومنین اگر 12 گھنٹے زیادہ ہے وہاں پہ، ہاں 12 گھنٹے وہاں پہ 12-14 گھنٹے صحیح نارمل لائک روٹین ہے لوگوں کی کام بالکل ہے، بالکل ہے، اور یہاں پہ تو 40 آورز ویک اسکیجول، آپ شام 5-6 بجے گھر جاتے ہیں اور اس کے بعد آپ کے پاس ریلیکس ہو، وہاں پہ رات کو 8-9 بجے سے پہلے لائک مغرب ہونے کے بعد لوگ گھروں میں پہنچتے ہیں۔ صحیح بات ہے، لیکن بہرحال اس کو یا تو یہ کہہ سکتے ہیں کہ اتنی زیادہ یہاں پر لوگوں کی پریکٹسز نہیں ہیں جشن میں یا مجالس میں شریک ہونے کی، کیونکہ پاکستان کی میں بات کروں گا کہ وہاں پر تو ابھی کسی کا سویم ہے، ابھی کسی شہید کا چیلم ہے، ابھی ایک کی برسی ہے، تو مجالس کی جتنی روٹینز وہاں پر ہیں اتنی یہاں پر نہیں ہیں۔ اسی طرح جشن بھی جو ہیں اب بہت زیادہ وہاں منعقد ہونے لگے ہیں، یہاں پر تو زیادہ تر لوگ کوشش یہ کرتے ہیں کہ ویکینڈ پہ جشن رکھیں، ویک ڈیز میں 3-4 جشن ملا کے رکھ دیتے ہیں، لائک یو نو اگر شعبان کے یعنی اب مین شب اگر ٹیوزڈے کو پڑ رہی ہے تو اس کا جشن فالوئنگ ویکینڈ پہ ہوگا یا 2 دن پہلے کر لیں گے۔ بالکل ایسا ہی، I think ماشاءاللہ not to like criticize anybody، مگر یہ کہ I think یہ ہمیں ان چیزوں کو تھوڑا سا ہمیں اوائڈ کرنا ہوگا، ایٹ لیسٹ لائک جو مخصوص دن ہے ولادت شہادت کے، بالکل I think we should try to اس میں تو focus on کم those سے as کم well۔ جیسے میں ابھی شکاگو ہو کے آیا، جتنے میں مومنین تھے بہت اچھا وہاں پر مجمع تھا اور بہت اچھا لوگوں نے پارٹیسپیٹ کیا، لیکن ان کا خود کا یہ کہنا تھا کہ جس طرح شکاگو کا امام بارگاہ IEC تو اس کے اطراف میں 300 فیملیز ہیں، اس کے حساب سے تو وہاں پر 2 شعبان کو اتنا مجمع ہونا چاہیے تھا کہ بارگاہ میں پیر رکھنے کی جگہ نہیں ہوتی، لیکن وہ ہاف ہال بھی جو ہے فل نہیں ہو سکا،
تو وہ وہاں کے لوگ بھی وہ کہہ رہے تھے کہ 2 شعبان امام حسین علیہ السلام سے جشن ہے. رائٹ. میں ابھی 2 شعبان کی شب کو جو ہے یہاں پہ میں ہیوسٹن میں سوچ رہا تھا کہ کہیں پہ یہاں پہ جشن نہیں تھا. جی ہاں. I mean کسی امام بارگاہ کے اندر باقاعدہ کوئی جشن کا اعلان نہیں تھا. I mean I was surprised کہ ویکنڈز کے اوپر سب نے اناؤنس کیا ہوا تھا. تو میں وہی سوچ رہا تھا لائک کہ اتنی بڑی لائک رات ہے. ہاں اس سے بڑی رات کیا ہے ہمارے لیے بتائیے آپ. اور اس کے اوپر جو ہے کہیں پہ کوئی کسی نے کوئی پروگرام کوئی جشن یہاں پہ ہر چیز جو ہے ویکنڈز کے اوپر جو ہے نا بیسڈ ہو گئی ہے. جی ایکچولی اس پہ میں ایڈ کرنا یہ چاہوں گا کہ ایٹ لیسٹ ایک پروگریس جو ہماری کمیونٹی نے کافی کیا ہے آفٹر اینڈ آئی ڈونٹ نو ویدر اٹس آفٹر اے لانگ ٹائم. ہمیشہ سے بات یہ رہی ہے کہ جب بات 10 محرم کی آتی ہے یا چہلم کی بات آتی ہے تو وہ ہی دن ہمارے لیے انہوں نے کافی حد تک اس پہ ایمفسائز کیا ہوا ہے کہ بھائی اگر وہ ویک ڈے میں بھی آ رہا ہے عاشورہ یا ویک ڈے بھی میں چہلم آ رہا ہے تو ماشاء اللہ ہیوسٹن کے عوام جو ہے وہ ماشاء اللہ جتنے بھی امام بارگاہ ہیوسٹن کے اندر ہیں وہ سب کے سب لوگ وہاں پر پہنچے ہوئے ہوتے ہیں اور ماشاء اللہ پرزور طریقے سے عزاداری ہو رہی ہوتی ہے. آئی تھنک بیکنگ آن یور پوائنٹ کہ جہاں پر بات آتی ہے کہ 2 شعبان کی بات آ رہی ہے کہ حقیقت میں بہت بڑی ولادت ہے. بہت بڑی ولادت. اور پھر ساتھ ساتھ مہینہ ایسا ہے کہ ہمیں ولادت پہ ولادت ملتی جا رہی ہے. تو آپ ویکینڈ پہ پرجوش معاملے میں جو بھی آپ کو کرنا ہے بڑے لارج اسکیل پہ جو بھی آپ کو چیز کرنی ہے آپ کریں بالکل. لیکن جو اس دن کا پرٹیکولر ڈے ہے اسپیشلی میں 2 شعبان کی یا 3 شعبان کی یا 4 شعبان کی بات آتی ہے تو میرے حساب سے اس دن جشن ہونا ضروری ہے. اب آپ کا امام بارگاہ میں اتنے لوگ پہنچے یا نہ پہنچے اس کی تو گارنٹی نہیں ہے. لیکن جس طرح سے بھی آپ نے ولا کی گرمی کی بات کی ہے محفل کی بات کی جو مولائی ہوگا جس کا پختہ یقین ہوگا کہ وہ اس بات پہ بلیو کرتا ہے کہ آج کی شب میں نے جشن منانا ہے کیونکہ سید الشہداء کی ولادت ہوئی تو وہ آئے گی ان کو پہنچنا ہے. اور یہ وہی لوگوں کی میں بات کر رہا ہوں خصوصی طور پہ جو کہ پوائنٹ اے سے لے کر پوائنٹ بی تک چاہے ماتمداری کی بات ہے یا جشن کی بات ہے وہ بیٹھتے ہیں اور وہی جوش اور ولولہ دیتے ہیں. اور اگر ایسے ہی اگر انہوں نے ہی یہ چیز اسٹارٹ آؤٹ کر دی ہے اور اگر اسی کو دیکھ کے ہمارے جو ینگسٹرز ہیں جو ہماری اپ کمنگ جنریشنز ہیں آئی ایم پریٹی شیور ہر جنریشن کے اندر سے اس طرح کے لوگ نکلتے ہیں. آپ کو صرف اور صرف ان کو برش دینا پڑتا ہے. میں آپ کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے عباس 13 رجب کو ہم نے یہاں پہ ایک محفل کا انعقاد کیا تھا. جی حالانکہ it was a Friday working day. میرا میں نے چھٹی لی تھی. برہان took day off. ہمارا مقصد یہ تھا کہ کہ جب اتنا بڑا دن آ رہا ہے تو why should we do it. مجھے لوگوں نے کہا یار سنڈے کو کر لو, سیٹرڈے کو کر لو, ویکینڈ پہ کر لو. ویکینڈ میں کہا نہیں 13 رجب اتنا بڑا دن جب ہمارے پاس ہے تو we need to do it کہ that was the whole purpose کہ ابھی ہم اس دن کی اہمیت اس دن سے منائیں گے. بالکل اس کو ماشاء اللہ جتنے بھی لوگ آ سکے یہاں پہ موجود تھے اور تھوڑا سا سیکریفائس کرنا پڑتا ہے. you have to give something. آپ یہ کہیں کہ ہر چیز جو ہے ماشاء اللہ لوگ یہاں پہ ویکیشن آورز لیتے ہیں and some of us save our vacation hours for these days. ہم لوگ محرم کے لیے یا اپنے اس طرح کے مواقع کے لیے we save. that's what people لوگوں کو چاہیے کہ اپنے بچوں کو یہ چیزیں ان کے اندر ڈالیں کہ عید کے اوپر چھٹی لو, 10 محرم کو چھٹی لو, کوئی بڑا ایونٹ ہے 21 رمضان کو چھٹی لو. اس طرح کے جو ایونٹس آ رہے ہیں ان کے اوپر چھٹیاں لو تاکہ بچوں کو پتہ لگے کہ ان دنوں کی اہمیت کیا ہے. آپ یقین کریں عاصم, میں نے تو حالانکہ بارہا یہاں پر محافل میں زکر کرتا ہوں کہ ابھی آپ لوگوں کے اوپر وہ حالات نہیں آئے جو کراچی میں پاکستان میں جو مومنین دیکھ رہے ہیں کہ وہ محفل میں گھر سے نکلتے ہیں تو ان کو یہ پتہ نہیں ہوتا کہ وہ زندہ وہاں پہنچیں گے یا وہاں سے زندہ واپس آ جائیں گے نہیں آ جائیں گے, یا جس محفل میں وہ جا رہے ہیں وہاں بام بلاسٹ ہوگا کہ نہیں ہوگا. وہ ماحول تو امریکہ میں نہیں ہے, اس کے باوجود بھی آپ گھر سے نہیں نکل رہے. اور میں حیران ہوتا ہوں کہ for some reason it's everywhere. میں limited ایک crowd ہے جو کہ بالکل لمیٹڈ کراؤڈ ہے. ان محفلوں کو ان جشنوں کو ایسا لگتا ہے کہ انہی کی ذمہ داری ہے ان کے اوپر کہ وہ ہے. حالانکہ ماشاءاللہ بہت بڑی کمیونٹی ہے ہیوسٹن میں بہت بڑی کمیونٹی. 4000 آئی تھنک اردو اسپیکنگ اور جو اردو لینگویج کو سمجھنے والے مومنین ہیں وہ یہاں پہ ہیوسٹن کے اندر ہیں. بالکل ایسا 3 سے 4000 بالکل ایسا ہی ہے. اور آئی تھنک آن ریگولر بیسس جو ان جشنز کے اندر اور ہم لوگ کسی کو کرٹیسائز نہیں کر رہے ہیں. ایوری ہیو دیئر اون مجبوریاں ہیں, جابز ہیں, سارا کچھ ہے. مگر آئی تھنک کہ دس از اوور ڈیوٹی کہ ہم بچوں کو ایٹ لیسٹ ان جگہوں پہ لے کے جائیں. کل کو آئی تھنک کہ وہ اس پوزیشن میں ہوں گے کہ you didn't tell me. Yeah, I agree. This is exactly. Oh, you never showed me that. بچوں کا بس یہ ایکسکیوز ہوگا کہ آپ نے ہمیں دکھایا نہیں, لے کے نہیں گئے.
جی تو کل کو ان کو کیا پتا ہوگا کہ 13 رجب کیا ہے, صحیح 3 بات. شعبان کیا ہے, صحیح 4 بات. شعبان کیا ہے, 5 شعبان کیا ہے, 15 شعبان کیا ہے, اور ان کی ویلیوز کیا ہے, ان ان کی کی values امپورٹنس کیا کیا ہے. ہے. بالکل بالکل صحیح. I agree. these are like big events. جی بالکل. اور ایک اور آج کل تھوڑا سا before we get into منقبت, ایک اور جو آج کل بڑا ہارڈ ٹاپک چل رہا ہے لوگوں کے اندر میں, اس کی اکثر آرگومنٹس چل رہی ہیں. I just want to like get your opinion کہ جیسے شام کے حالات ہیں, جی پاکستان کے اندر حالات ہیں, کہ کچھ لوگ یہ نہیں کہ اس چیز کے اوپر ڈسکشنز کر رہے ہیں کہ should we like celebrate, ہمیں یہ محفل کرنی چاہیے, ہمیں یہ میلاد کرنی چاہیے, کہ جبکہ شام کے اندر اتنے برے حالات چل رہے ہیں, بیوی کے روزے کا گراؤ کیا ہوا ہے, وہاں پہ مومنین کو قتل کیا جا رہا ہے, پاکستان میں مومنین کو قتل کیا جا رہا ہے. تو ابھی اس کا لائک میری نزدیک کہ ہم لوگ یہ نہیں کہ اس کے لیے وی شوڈ بی اویئر, وی شوڈ ڈو واٹ وی کین ڈو, ہمیں پریئر کرنی چاہیے. مگر اس کا مطلب یہ نہیں ہے, دس از مائی اوپینین, ہمبل اوپینین, کہ اس کا مطلب یہ نہیں کہ وی شوڈ اسٹاپ لائک سیلیبریٹنگ امامز ڈے, اور ہم ان کے سوگ کے اندر, کیونکہ میرا کم سے کم عقیدہ یہ ہے کہ اگر ہمارے گھر کے اندر بھی اگر موت ہو جاتی ہے, امام کی اگر ولادت آتی ہے, تو ہم امام کی ولادت اس کو اسی عقیدت اور سادگی سے اس کے اندر پارٹیسپیٹ کریں گے. بالکل. آپ کی بات کو آصف میں بڑی کروں گا. ابھی آپ نے ذکر کیا کہ گھر میں اگر موت بھی ہو جائے تو ہمیں اس سے بھلا کے اور امام حسین کا جشن منانا چاہیے. میرے گھر میں آج سے 6 سال سے 7 سال پہلے جشن تھا, 2 شعبان کا جشن میرے گھر میں تھا. جی. اور میرے گھر میں جشن 9 بجے رات کو شروع ہونا تھا. صحیح. اور 8:30 بجے میرے دادا کی ڈیتھ ہوئی ہے, اور گھر میں جنازہ رکھا رہا ہے اور پوری رات جشن بھی ہوا ہے. اللہ. کچھ لوگوں نے مذاق بھی اڑایا صبح کہ دیکھو کیسے لوگ ہیں کہ گھر میں جنازہ رکھا ہوا ہے اور پوری رات جو ہے وہ گھر سے واہ واہ کی اور ہنسی خوشی کی صدائیں آ رہی ہیں. سبحان اللہ. تو استاد سبط جعفر صاحب بڑی شخصیت, ان کا یہ بستہ بھی یہاں اس ٹیبل پہ رکھا ہوا ہے. جی. ہمارے انتہائی محترم شہید, پہلے دن سے اور ہاں دنیا بھر کے ہر دل عزیز, وہ بھی اس میں شامل تھے. انہوں نے وہ جہاں گئے اس سال انہوں نے اس بات کا ذکر کیا کہ ہم نے یہ سنا ہے کہ لوگ مولا حسین کا غم بھول کے اپنی خوشی بھول کے جو ہے مولا حسین کے غم کو یاد رکھتے ہیں, اور اپنے غم کو بھول کے مولا حسین کی خوشی یاد رکھتے ہیں. تو اس کا جیتا جاگتا واقعہ رضوان زیدی کے گھر میں نے دیکھا کہ جہاں پر اس کے دادا کی ڈیتھ ہوئی اور جنازہ گراؤنڈ فلور پہ رکھا رہا اور فرسٹ فلور پہ جشن ہوتا رہا. تو بہت لوگوں نے اپریشیٹ کیا اس بات کو. تو میں پھر یہی کہوں گا کہ ذکر محمد اور آل محمد ہمارے لیے افضل ہے, چاہے جتنے ہی بام بلاسٹ ہو جائیں, سب کچھ ہو جائے. میں تو یہی کہہ رہا ہوں نا کہ کراچی میں کتنی میتیں اٹھ رہی ہیں, کتنی مائیں ایسی ہیں جن کے بچوں کی لاشیں میں دیکھ کے آئے ہوں وہاں سے. تو وہ مائیں کیا جشن میں نہیں جا رہی ہیں, وہ جا رہی ہیں, وہ اپنے گھر جشن بھی کر رہی ہیں. تو وہ حالات تو امریکہ میں نہیں آئے ابھی, بہت اچھے ہیں آپ. اس کے اندر میں ایک چیز ایڈ کرتا چاہوں گا کہ جو آپ کہہ رہے ہیں بالکل صحیح ہے. اس کے اندر ہم مولا کے خوشی اور غم کو تو نہیں بھلا سکتے, مگر ہاں اگر ہمارے گھر کے اندر کسی کی برتھ ڈے ہے یا کسی کا کوئی ایسا ایونٹ ہے جس کو ہم پوسٹ پون کر سکتے ہیں, وی شوڈ. I agree. اگر ہمارے گھر کے اندر کوئی ایسی چیز ہے کہ جس کو I don't feel like کہ یار میں اپنی برتھ ڈے مناؤں, اور میں اگر کوئی ٹرپ پلان کر رہا ہوں, مے بی آئی شوڈ پوسٹ پون دیٹ, لائک کہ بھی اتنے برے حالات چل رہے ہیں اس کے اندر. مجھے زیب نہیں دیتا کہ میں اس طرح کی پارٹیاں مناتا پھروں. نہیں, اپنے بچے کی برتھ ڈے منانے کے لیے تو آپ اس کو 6 مہینے پہلے شروع کر دیتے کہ مجھے کس کس کو بلانا ہے, کیا کیا کرنا ہے. اور جس کے صدقے میں کائنات خلق ہوئی ہے, جس کے صدقے میں آپ کے بچے, آپ کی سانسیں چل رہی ہیں, اس کی 1 سال میں ایک خوشی منانے کے لیے آپ کے قدم نہیں اٹھ رہا ہے امام بارگاہ کی طرف. بے شک. تو یہ بدنصیبی ہے ہماری. اس کے اوپر پھر لوگوں کی یہ اعتراضات کہ لائک آپ اس کو ہم خوشیاں منا رہے ہیں یہاں پہ اور وہاں پہ. I think we should be very careful when we say these kind of things. I think it depends more on the perception, to be honest. کیونکہ کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ جس طرح سے بھی رضوان بھائی نے کہا, میرے نظریے میں یہ بہت بڑی بات ہے کہ آپ کو پتا ہے کہ آپ کے دادا وہاں پر نیچے ان کی ڈیتھ ہوئی اور اوپر آپ جشن کر رہے ہیں. میرے خیال سے بہت بڑا جگر چاہیے ایک انسان کو. لیکن جب انسان کی بات اپنی جگہ پر ہے, لیکن جب آپ اپنی اندر روح جھا کے دیکھیں کہ آپ کی روح کس لیے خلق کی گئی ہے, جب بات آتی ہے سید الشہداء کی اور عیسائیوں کربلا کی یا ہمارے اماموں کی اور مولا علی سے جو بھی کڑی چل رہی ہے ان کی اگر ہم بات کریں,
میرے خیال سے میں ان چیزوں کو اس نظریے سے دیکھتا ہوں کہ میری زندگی میں ہر چیز نے ایک سٹیپ پیچھے لے لیا اور یہ پرائیورٹی میری بن چکی. جی اب اس سے میرے پڑھنے کا تعلق ہے تو وہ سرٹن ایکسٹینٹ بالکل ہے کہ ایز اے ہیومن میں یہ کام بھی کر رہا ہوں, یہ میری ڈیوٹی جو مجھے دی ہوئی ہے وہ میں کرتا ہوں. لیکن میرے خیال سے سب سے زیادہ امپورٹنٹ چیز اس کے اندر جو ہے وہ یہ ہے کہ ایک عزادار جو ماشاء اللہ ہم ان سے بھی سن چکے ہیں ایک عزادار کی ویلیو کیا ہے, اور ایک عزادار اگر اس بات کو سمجھ جائے کہ اس کی ڈیوٹی کیا ہے تو وہ پھر اپنی زندگی کے اندر جو ساری چیزیں جو ہے نا ان کو سیکنڈ اسٹیپ پہ لے جاتا ہے اور سب سے ٹاپ پر اپنی عزاداری کی ویلیو رکھتا ہے اٹھا کے. اور یہاں پر آنے کے بعد اسپیشلی میں نے اس چیز کو زیادہ اپنے اندر ایبزارب کیا ہے. اس کا ریزن سب سے بڑا جو ہے وہ یہ ہے کہ میں ایک بات کو جانتا ہوں کہ میں کوئی نہیں ہوں, میں ایک تھرڈ پرسن ہوں بیسیکلی, اس کمیونٹی کا حصہ ہوں, دیٹس اٹ. لیکن کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی مجھ سے ینگ لڑکا جو ہے وہ میری طرف دیکھ رہا ہے صحیح, اور میں اس کے لیے رول ماڈل بننا نہیں چاہ رہا ہوں, لیکن میں اس کو ایک ایسی چیز دے کے ضرور جانا چاہ رہا ہوں اس دنیا سے کہ وہ اس کو لے کر چلے ساتھ. اب چاہے وہ نواخوانی ہو, وہ ماتم داری ہو, وہ رونا ہو, یا وہ جشن کرنا ہو, یا کوئی بھی ہو, یہ ساری چیز اس جنریشن کو ہمیں دینا ہے. اور دا اونلی وے وی کین ڈو اٹ از کہ اگر ہم اس طرح سے اس کو اسپریڈ آؤٹ کریں. اب ماشاء اللہ رضوان بھائی از اے میجر آئیکن ان آور کمیونٹی, ٹھیک ہے, اور اگر ان کے منہ سے کوئی بات نکل رہی ہے تو دیٹ از ایکچولی ویل ورسڈ. اور دوسری چیز یہ ہے کہ جتنے بھی آگے جو بچے بیٹھے ہوئے, جو ینگسٹر بیٹھے ہوئے, جو ان کو آئیڈل سمجھ کے آگے چل رہے ہیں, ان کے لیے بہت بڑا میسج ہے کہ بھائی رضوان بھائی نے بھی یہ بات کہی ہے. وہ الگ بات ہے کہ وہ آگے جا کے جب ان کا پرسیپشن ڈیولپ ہو جائے گا تو پھر وہ آگے جا کے اس عزاداری کو اور اچھے طریقے سے انالائز کر سکتے ہیں. رضوان بھائی تو ماشاء اللہ آئی تھنک ہی از ڈوئنگ ہز جاب ویری ویل. میں نے ان کو دیکھا ہے ڈفرینٹ سینٹرس کے اندر, ڈفرینٹ جگہ پہ جاتے ہیں باقاعدہ اپنے پروگرام کے اندر اپنی عزاداری کے اندر جو ہے روک کے جو ہے ابو ڈاس کنٹرول روم وی ہیو کال, اس کے اندر روک کے جو ہے ماشاء اللہ ہی delivers the message. بالکل. مگر I think like you know I think you are in very good position as well because آپ کافی youngsters کے اندر ساتھ جو آپ interact کرتے ہو, I mean different levels کے اوپر, ماتمیوں کے ساتھ ہو یا نوحہ خانوں کے ساتھ ہو, تو I mean like you have a very like you know I was crucial role like you can play. I mean آپ بھی ان کو اسی طرح like تھوڑا موٹیویٹ کریں, اور which you probably already doing as well. میری کوشش رہتی ہے بالکل بچوں کو لائک اس طرف جو ہے موٹیویٹ کرتے رہو, لائک ان کو آس پاس بلاتے رہو تاکہ وہ ان کو تھوڑی تھوڑی اہمیت رہے چیزوں کی, کیونکہ دس از دا لیسٹ وی کین ڈو. اور باقی رہا اویئرنیس کا پارٹ, جیسے کہ شام کے حالات ہیں, جیسے کہ ہم آپ نے ہر پروگرام کے اندر وی ٹرائی ٹو لائک میک پیپل اویئر, مگر اس کے اندر اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ لائک وی شوڈ اسٹاپ لائک ڈوئنگ ادر اسٹاف, لائک اسپیشلی وہ بھی انہیں کے ہم اہل البیت سے ہٹ کے کچھ نہیں کر رہے ہیں, مگر وی شوڈ لائک پرے فار اٹ. دیر از ڈفرنٹ ویز یو کین ڈو. ہمیں اویئرنیس پھیلائیں لوگوں کے اندر, کیپ این آئی کہ واٹس گوئنگ آن اوور دیئر. اس کے لیے ہمیشہ بیسٹ طریقہ یہ کہ اگر آپ کچھ نہیں کر سکتے کم سے کم ایٹ لیسٹ پرے فار اٹ. عاصم آپ مجھے بتائیے کہ اس سے بڑی جگہ آپ نے میرے ساتھ ایک پروگرام اٹینڈ کیا تھا, سوری آپ کی بات کروں, علی اسکول کے اندر, ریمبر وہاں پہ ایک پروگرام ہو رہا تھا, اس کے اندر وہ اسپیشل شام کے لیے عبادات ہو رہی ہیں. اس طرح کے پروگرام بڑے اچھے ہیں لائک جو کہ ڈفرینٹ بارگاز آرگنائز کر سکتے ہیں ونس اے ویک, تھرسڈے کو, ٹیوزڈے کو, اینڈ لائک تاکہ لوگوں کو اس سے اویئرنیس بھی ہوتی ہے, اور ایک آپ مل کے جب ایک پریئر کرتے ہیں. اور یہ ہمارے لاسٹ پروگرام میں ایک کالر نے یہ بھی سجیشن دیا تھا کہ لوگ جو ہیں مومنین اپنی پنجگانہ نماز کے ساتھ ایک 2 رکعت نماز جو ہے وہ صرف اور صرف اس کی دعا کے لیے, حاجت کے لیے پڑھا کریں, تاکہ لائک وہاں پہ جو مشکلات ہیں وہ آسان ہو جائیں. صحیح بات ہے, چھٹکارا مل جائے. جی بالکل صحیح بات. ٹھیک, وی ہیو 2 کالز. السلام علیکم. وعلیکم مدد پیر مولانا مدد. بھائی صاحب کیا حال چال ہے؟ ٹھیک ٹھاک ہے جی. میری طرف سے آپ کی خدمت میں رضوان بھائی اور عباس بھائی کی خدمت میں اور تمام ناظرین کی خدمت میں ماہ شعبان کی مبارک جناب زینب سلام اللہ علیہ, جناب امام حسین السلام, جناب عباس سلام علیہ السلام, جناب امام زین العابدین السلام, جناب قاسم جناب اکبر سرکار کا میال محمد کی مبارکباد پیش کرتا ہوں. اور میں اپنا رضوان زیدی صاحب کی بات سن کے میں داد دیتا ہوں ان کو کہ یہ جو بات سنا رہے تھے دادا کی, مولا ان کے دادا کو جنت فردوس میں اعلیٰ مقام عطا کرے, اور مولا ان کو بھی جو ہے. لیکن یہ بات یہ ہے کہ کراچی والوں کا نمبر ہے اس میں عزاداری میں اور مجلسوں میں. میں کچھ عرصہ رہا ہوں کراچی میں, کچھ عرصہ کیا کم از کم 20 سال رہا ہوں کراچی میں, اور یقین کریں میں اپنا جدید شیعہ ہوں, لیکن میں نے بہت ساری چیزیں کراچی والوں سے سیکھی جا کے. میں جب کراچی گیا تھا تو کئی چیزیں مجھے نہیں پتہ تھیں. میں جشن کے سلسلے میں یا شہادت کی مجلس کے سلسلے میں کراچی والوں سے میں نے سیکھا. اور میں کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ اگر جنت میں جانے کے لیے لائنیں لگی ہوں گی نا,
تو میرے خیال میں کراچی والوں کو پہلے اللہ حکم اللہ بولے گا کہ پہلے ان کو جانے دو. سبحان اللہ. بہت شکریہ. ہم تو رضوان بھائی کو پکڑ کے بیٹھ جاتے ہیں. مولا ان کو آباد شاد رکھے. بہت شکریہ, آپ سلامت رہیے. بہت شکریہ. اور میں یہ سمجھتا ہوں یہ بالکل صحیح ہے. یہاں نیو جرسی میں بھی کسی امام بارگاہ میں بھی میں زیادہ تو نہیں کہہ سکتا, میرے نزدیک جو امام بارگاہ ہے وہ کم از کم میرے گھر سے ہے 52 میل, اور وہاں بھی نہیں تھی دو شعبان کو. بھائی صاحب یہ بڑی بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. یہ آئی تھنک اکثر امریکہ اور نارتھ امریکہ اور کینیڈا کے اندر یہ پرابلم ہے. آئی مین یہ بڑے لائک دکھ کی بات ہے. لائک یو نو مجھے تو کم سے کم بڑی تکلیف ہوئی تھی کہ لائک یو نو, اور اتنے اچھے اچھے پڑھنے والے موجود آئی مین ہر شہر کے اندر, مگر یہ کہ آئی مین اس کی محفل کا نہ سجنا اور کسی طرف سے کوئی لائک ای میل کا نہ آنا, مجھے بڑا تکلیف ہو رہی تھی. لائک یو نو کہ ہم لوگ یعنی کہ اپنی اتنی بڑی بڑی لائک یو نو راتوں کو, اتنے بڑے بڑے ایونٹس کو ہمیں کس طرح سے جو ہے خاموشی سے گزرتے جا رہے ہیں. گزر جاتے ہیں. اور عاصم بیٹا یہ بات یہ ہے کہ ہم جو ہے نا وہ بہت لیت و لال کے شکار ہیں. ہم لوگ گھروں سے نہیں نکلتے ہیں, چاہے وہ شہادت کی مجلس ہو, چاہے وہ اپنا ولادت ہو, ولادت ہو. جی 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 انشاءاللہ اللہ کرے گا. انشاءاللہ بخاری صاحب حالات چینج ہوں گے, اور آپ بزرگوں کی دعائیں ہمارے ساتھ زندگی اور سے دے کر کے محمد و آل محمد کے صدقے میں, اور ہمارے پلیٹ فارم ولایت ٹی وی کو بھی مولا صحیح سلامت رکھے. السلام علیکم یا علی مدد. وعلیکم السلام پیر مولا مدد. تھینک یو ویری مچ بخاری صاحب. ایک اور کال ہے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. نقی بھائی, غلام علی ماجد موسی بات کر رہا ہوں. جی موسی صاحب کیسے ہیں آپ؟ مولا سلامت رکھے, خدا خوش رکھے, اور آپ سب کو جو ہے زیدی بھائی کو, علی بھائی کو, آپ کی ٹیم کو بہت بہت مبارک ہو. امام حسین صاحب, چوتھے امام, سب کی سالگرہ. ابھی جو ہے میرے بھائی جو ہے ایک قصہ بتا رہے تھے. جی 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 موسی صاحب, آئی تھنک موسی صاحب کی لائن ڈراپ ہو گئی ہے. پلیز ہمیں دوبارہ کال کر لیں. بس یہ ہمارے ریگولر کالر ہیں ماشاء اللہ, نیو جرسی سے بھی, ٹرائی اسٹیٹ سے کال کرتے ہیں, اکثر کال کرتے ہیں, بڑے اچھے سپورٹر ہیں. اور اس سے پہلے بھی جو ہمارے بخاری صاحب یہ بھی اسی ایریا میں سے ہیں, اور ماشاء اللہ یہ بھی ہمارے ریگولر کالر ہیں. اور ہمیں بڑی خوشی ہوتی ہے لائک یو نو جب اس طرح کی کالیں آتی ہیں. یہ اچھی بات ہے کہ لوگ آبزرو کر رہے ہیں اس چیز کو کہ یہ غلطی ہے اور اس کو دور ہونا چاہیے. بالکل ایگزیکٹلی, دیٹس دی ہول پوائنٹ. ہم لوگ یہاں پہ کسی کو کرٹیسائز کرنے کے لیے, ہم اپنی غلطیاں, اپنے اندر جو چیزیں لائک یو نو وی فیل اٹ اینڈ وی ٹرائی ٹو ٹاک اباؤٹ اٹ, چاہے وہ یوتھ کے پرابلمز ہو, چاہے بزرگوں کے پرابلم ایشوز ہو, یا کسی کا یعنی کوئی مسئلہ ہو. وی ٹرائی ٹو لائک یو نو ہم کسی کو کرٹیسائز کیے بغیر. اور 1 سال ہو گیا ماشاء اللہ ہم لوگ یہاں پہ پروگرام کر رہے ہیں. آئی مین ایٹ لیسٹ یو نو عباس یو کین سے دیٹ کہ ہم لوگ پچھلے پورے سال میں وی ٹرائی ٹو برنگ پیپل اراؤنڈ لائک ان دی کمیونٹی, ہر طرح کے لوگوں کو لا کے بلا کے ان سے بات چیت کریں, ڈفرینٹ چیزیں اس کو اجاگر کرنے کی کوشش کریں. اب بس اس سے پہلے کہ ہم نیکسٹ کال لیں, آئی وڈ ریکویسٹ یو ٹو ہمیں یہاں پہ ایک منقبت پڑھ کے سنائیں. تو لائک کیونکہ اب کالز کا سلسلہ جاری رہے گا. تو موسی صاحب, اوکے لیٹس ٹیک موسی صاحب. بالکل بسم اللہ. جی السلام علیکم موسی صاحب. جی ہمارا کٹ ہو گیا تھا ماشاء اللہ. جی شکریہ بہت بہت, پھر لائن مل گئی. تو قصہ بول رہا تھا میں 1990 کا. جی جی وعلیکم السلام. تو میری والدہ کا انتقال ہو گیا تھا, اور صبح 5 بجے امریکہ میں جو ہے میں تھا, تو فون آیا ممی کا انتقال ہو گیا ہے. تو میں بولا اچھی بات ہے, اور کسی کو مت بولو. بیت الخائم میں جو ہے, بیت الخائم میں میں جشن رکھا تھا شہزادی کونین کا. تو اس کے بعد جو ہے سارا دن تیاری کیا, اور میرے بی بی فاطمہ الزہرا اللہم صلی اللہ شہزادی کی وجہ سے جشن کی تیاری کیا, اور بیت الخائم میں جشن ہوا. اب یقین مانیے بس جشن پورا خوشی میں کرا, کئی نعرے لگایا, خوشیاں کرے, سلوا دیا. اس کے بعد جب سلام ہو کے ختم ہوا, اس وقت میرے مولا کائنات میرے کو جذبات ڈال دیا ماں کی محبت کا, اور رونا شروع کر دیا. میں سارے لوگ پریشان, کیا بات کیا بات کیا بات. تو بولنے لگا میری ماں کی وجہ سے ڈیڈ باڈی گھر میں رکھی ہوئی ہے انڈیا میں. اس کے بعد یقین مانے بھائی دوسرے دن وجہ سے میری ماں خواب میں آ کے اتنا خوش ہوئے, اتنا خوش ہے. بولے بیٹے تم میری بھول کے میرے کوئی بات, میری شہزادی خوش ہو کے بولنے لگے,
तो क्या काम करे, कितना अच्छा करे, वो खुशी मेरे लिए प्रोफेसर जन्नत का एक दरवाजा बन गया। इतनी मेरी वालिदा खुश है भाई, जिसकी वजह से मेरे भाई को भी खुदा अच्छा रखे। अपने को मोहब्बत है खुदा, मोहब्बत रसूल होने का है, उनकी औलाद में खुशी करने का है, गम में गम करने का है। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। मैं अपनी इबादत कर लूं? जी जी बिस्मिल्लाह। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत या रसूल अल्लाह, नारे हैदरी या अली, नारे खैबरी या अली, नारे सफदरी या अली, दम दम अली अली, दम दम अली अली, हर दम अली अली, हर दम अली अली। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद। हुसैनिया जिंदाबाद, हुसैनिया जिंदाबाद, यजीदियत मुर्दाबाद, यजीदियत मुर्दाबाद, विलायत टीवी जिंदाबाद। शुक्रिया बहुत बहुत, खुदा सलामत रखे अपन अली बोलने वालों को सबको। थैंक यू मुसी साहब, माशाल्लाह। देखें लाइक कैसे मोमिनीन हमारे यहाँ पे माशाल्लाह माजिद मुसी साहब जो है, जज़ाकल्लाह, ये जज्बा है, ये जज्बा है, और इन बुजुर्गों की वजह से हमारे अंदर लाइक ये चीजें आती हैं। बिल्कुल बिल्कुल आती है। I mean like if my dad was here like he would have अगर वो देख रहे होते तो वो भी, उनके पास भी इस तरह की कुछ स्टोरीज हैं। बिल्कुल होंगी। like one of the stories like कि 29 रमजान को मेरी बेटी की डेथ हुई थी जी, एंड उस दिन हमारे घर से अफ्तार था मामबरगा के अंदर, तो अभी हमारे घर में अफ्तार तैयार हो रहा था and we were like receiving the dead body जी in the hospital. You were with us जी, मैं था वहाँ जी, and हमारे घर के अंदर like पूरी, क्योंकि हमने एक जो कमिटमेंट लो, जो एक चीज किया हुआ है like उसको लेकर चलते हैं। like no we're not gonna postpone that. बहुत बड़ी बात, बहुत बड़ी बात। So ये चीजें जो ना like makes you feel more stronger, more Absolutely. closer, like कि आप अपने जो आपके जो हमारे रिचुअल्स हैं, जो हमारी इबादत हैं, जो इन चीज़ों के अंदर जो है हमें कि इसकी इम्पोर्टेंस की अहमियत होती है। I mean this is all about importance. अक्सर लोग होते हैं यानी इन चीज़ों को जो है सेकेंडरी करके करार दे के उनको कहते हैं लाइक इसको बिल्कुल ऐसा। I mean कि हमारा ये इमरजेंसी होगी, बिल्कुल ऐसा। and we can just cancel that, postpone and move on. नहीं, दुनियावी कितनी वजूहात ऐसी हैं जिसकी वजह से आदमी टाइम एडजस्ट कर लेता है। Exactly. लेकिन क्या मौला हुसैन के जश्न के टाइम एडजस्ट नहीं हो सकता? बिल्कुल हो सकता है, बेशक बिल्कुल हो सकता है। कितने लोगों ने मुझे फोन करके बोला सॉरी रिजवान भाई हम जश्न में नहीं आ सके, बहुत मजबूरी, आपको पता है मैं सुबह 5 बजे की जॉब थी। जॉब तो रोजाना ही होती है आपकी, एक दिन मौला हुसैन के जश्न के लिए आप थोड़ा सा बर्दाश्त कर लें, नींद को थोड़ा मार दें, ना सोएं एक दिन के लिए, क्या हो गया? यार I mean जब अब्बास जब स्कूल के ज़माने में थे, मुझे याद है कि लाइक 3-3 बजे रात को मामबरगांव से निकल के सुबह स्कूल भी जाना है, फिर उसके बाद जॉब पे भी जाना है। I mean people do it like I mean 3-3 2-2 जॉबें करके लोग बच्चे जो स्टूडेंट्स यहाँ पे I mean अगर वो if you want to you can do it like ये ऐसा नहीं है like यहाँ पे जितनी आसाइशें हैं हमारे पास, जितना आप अगर अपनी जॉब के ऊपर थोड़ी सी उनको रिक्वेस्ट कर दो कि मुझे एडजस्ट करना है like there's much easier than Pakistan जहाँ पे आपको छुट्टी ही नहीं मिलती, बेचारों लोगों को जॉबें छोड़नी पड़ती हैं मुहर्रमों के अंदर। जी I mean literally like I have seen like अभी बुरहान my brother he was telling me कि अक्सर वहाँ पे क्या होता है लड़के चाबी छोड़ के आ जाते हैं मातमदारियों के लिए अटेंड करने के लिए, तो लाइक जो सिपा सलार होते हैं वो यानी कि फिर उनको परेशानियां लाइक होती है यार बच्चों की चाबी चले जाती है, लाइक लोग इतने ज्यादा इमोशनल हो जाते हैं और वो कहते हैं लाइक जॉब का क्या लाइक हमाम का गम हमें पहले। बिल्कुल ऐसा ही, ये स्पिरिट होनी चाहिए और उनका दर्जा बहुत बुलंद है, सीधी सी बात है। वो जहाँ भी खड़े होते हैं वो पूरे क्राउड के अंदर वो नजर आ जाते हैं कि भाई ये कौन है। मैं लिटरली लाइक एक एग्जांपल आई मीन यू नो इट वेरी वेल एंड आप भी जानते हैं आई मीन बाबा कैसर शाह जी जी माशाल्लाह आई मीन अल्लाह उनकी ज़िंदगी लंबी करे। आई मीन लिटरली लाइक कि उन लोगों ने वक्फ की हुई है अपनी ज़िंदगी, और इसी तरह लाइक दूसरे जो हमारे मातमी हैं हजरात हैं, लोग बड़े इजीली क्या गुजर जाते हैं यार ये तो आई मीन ये इस तरह है और ये इस तरह है, ये इस तरह है, और आई मीन लाइक 50 उनके ऊपर इल्जामत लगाने, और मेरे साथ जब बैठे ना कोई तो मैं उसको बताता हूँ लाइक कि अगर आप उनके साथ बैठो उनके साथ टाइम गुजारो तो आपको अंदाजा होगा नथिंग कि जो हम लोग उनके लिए करते हैं नथिंग। सही है कि वो लोग हमें पूरा साल मैंने ऑफर किया लोगों को यहाँ पे, मैंने कहा आई विल पे यू 365 डेज, आप 2 घंटे
मातम करो अपने घर के अंदर खड़े हो. सही बात. वो लोग सर्दियों में मातम करते हैं, गर्मी में मातम बिल्कुल करते हैं, ऐसा. नंगे पाँव मातम करते हैं, इतनी ट्रैवलिंग करते हैं. मैंने कहा ये कोई पैसे के लिए या किसी इसी चीज के लिए नहीं कोई कर सकता. कोई गर्ज नहीं होती. कोई इसके साथ नहीं कर सकता. यू नो मैं आई विल पे यू जस्ट डू एयर कंडीशन एवरी डे. अदाकारी इनका शौक है. एग्जैक्टली ये दिस इज बस आई मीन लोग इल्जामात की बौछार कर देते हैं बेचारे लाइक. और वो आई मीन जजमेंट पास करना यहाँ पर बहुत तो आपके एयर कंडीशन इमाम बारगाह जी हैं. हाँ. पाकिस्तान में तो एक भी ठंडे नहीं. कमरे के मुंह में नहीं. सही. आई मीन लिटरली लाइक यू नो आई मीन ठंडे कमरे के मुंह में. एक दफा किसी को गर्मी के अंदर अब लाइट चली जाए लाइक यू नो तो जी. कहीं पे बिजली ना हो तो प्रोग्राम हाँ. कैंसिल हो जाते हैं. बिल्कुल. वहाँ तो लाइट नहीं होती. हाँ. इतनी लाइट होती है कि सिर्फ पढ़ने वाले की आवाज आ रही है, Yeah. बाकी फैन वैन सब बंद हो जाते हैं. Exactly. तो उसमें भी लोग बैठे होते हैं. हाँ बेशक बेशक. Abbas, I think we have talked a lot about things. मगर जो मेन मकसद है आज हमें ट्रिब्यूट पेश करना है हमारे I mean इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को, गाजी अब्बास अलैहिस्सलाम को, शहज़ादा अली असगर अलैहिस्सलाम को और बीबी ज़ैनब अलैहिस्सलाम को. तो मैं चाहूँगा कि अगर आपके पास कोई बीबी का एक कलाम है जो आपका फेवरेट कलाम होता है. वो बीबी का कलाम एक्चुअली तौकीर कमालवी का लिखा हुआ है. वो एक्चुअली उन्होंने सलाम लिखा है पूरा, और उसमें चंद अशार जो हैं वो बाकायदा उसके अंदर इस तरह के हैं कि आप उसको मदई तौर पे भी ले सकते हैं. और बहुत ही खूबसूरत कलाम लिखा हुआ है उन्होंने. उसको माशाल्लाह हमारी पार्टी जो है मरकज़ी मातमी दफ्तर रावलपिंडी वालों ने उन्होंने पढ़ा है. और मैं अपने आप को बड़ा खुश नसीब समझता हूँ कि जब मैंने ह्यूस्टन में पहली मरतबा कोई कलाम पढ़ा तो वो पढ़ा है. और जिससे मेरी काफ़ी आसिम भाई और हमारे जितने भी हजरात पासबान के हैं उन सब ने बाकायदा उससे मुझे रिकगनाइज़ किया. तो अब जब बात उसकी आ गई है तो मैं उसके चंद मुसद्दफ़ के चंद अशार आपकी समाप्ति नज़र करता हूँ. ख़याल फ़ातिमा दी की है आबरू ज़ैनब. क्या बात है. ख़याल फ़ातिमा दी की है आबरू ज़ैनब. अली मान की सजदों में आरज़ू ज़ैनब. क्या बात है. ख़याल फ़ातिमा दी की है आबरू ज़ैनब. और है ज़ीनत अजदाद ये यकता है. तो नून से ये नबूवत की मोहना ठहरी. जो मेरे राज को खोलूं तो बेअली मौला. ज़बां से इल्म की बेटी मुअल्लिमा ठहरी. मिसाल फ़ातिमा ज़हरा है हुबहू ज़ैनब. क्या बात. सुभान अल्लाह. ख़याल फ़ातिमा दी की है आबरू ज़ैनब. सुभान अल्लाह. और मुझे हुसैन की बेमिसल सजदागाह की कसम. कहीं न होती नमाज़ कुरान की बातें. मना दुलार की पूजा बहाल हो जाती. ना करते लोग दहर में ईमान की बातें. सुनाने खुतबे जो जाती न खूबू ज़ैनब. क्या बात. ख़याल फ़ातिमा दी की है आबरू ज़ैनब. जज़ाकल्लाह. सलाम अलैकुम. क्या बात. माशाल्लाह बहुत ही बहुत खूबसूरत. खूब. माशाल्लाह. आई मीन माशाल्लाह. I mean ये कलाम जब भी लाइक यू नो एटलीस्ट
میں نے جب بھی سنا ہے عباس سے، کیونکہ پہلے ہیوسٹن میں میں نے کسی سے نہیں سنا تھا. کیا بات. سو یہ عباس کی یہ پہچان، یہ کلام بنا. تو یہاں پہ ہر جگہ پہ لائک یو نو ایوری ویئر ہی وڈ گو لائک پیپل ریکویسٹ، یعنی ہیوسٹن ہے، کیلیفورنیا ہے، یا لائک اینی ویئر پیپل سے کہ لائک یو نو یہ والا کلام، یعنی کہ بندہ ایک ہوتا ہے نا کہ ہر بندے کی پہچان بن جاتی ہے، لائک یو نو یہ اٹس لائک دیٹ. اور مجھے ایک دم لائک میرے دماغ میں آیا لائک یو نو، میں نے کہا کہ لائک یو نو بیبی کا گزری ہے تو ذکر ضروری ہے. تو اب نیکسٹ وداؤٹ اینی انٹرپشن، بیکاز آئی نو کہ آپ لوگوں کو کہیں اور بھی جانا ہے اس پروگرام کے بعد، تو آئی وڈ ریکویسٹ رضوان بھائی کہ آپ ہمیں مولانا محمد حسین علیہ السلام کی ولادت کے حوالے سے ایک منقبت سنائیں. ان شاء اللہ آپ سے اور بھی منقبت ہم سنیں گے. ضرور پیش کرتے ہیں. محمد و آل محمد صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد. ڈاکٹر ریحان اعظمی صاحب کا لکھا ہوا کلام پیش کر رہا ہوں اس کے اشعار. جی حق نبھانا میرے حسین کا ہے، حق نبھانا میرے حسین کا ہے، دل ٹھکانا میرے حسین کا ہے. اگ رہا ہے جو باد قلب بلا، دانا دانا میرے حسین کا ہے. تم جسے آسمان سمجھتے ہو شامیانہ میرے حسین کا ہے. اور یہ جو کعبہ ہے تم نہ سمجھو گے، یہ جو کعبہ ہے تم نہ سمجھو گے، گھر پرانا میرے حسین کا ہے. شہباز فرمائے گا فرقاس. جب سے گھر میں سجے ہیں میرے علم، جب سے گھر میں سجے ہیں میرے علم، آنا جانا میرے حسین کا ہے. جس جگہ بنائے جاتے ہیں کارخانہ میرے حسین کا ہے. کارخانہ میرے حسین کا ہے. روز پڑھتا ہوں سورہ رحمان، یہ ترانہ میرے حسین کا ہے. کوئی پوچھے یہ دور کس کا ہے، تم بتانا میرے حسین کا ہے. تم بتانا میرے حسین کا ہے. بولی زہرا یہ اشک دو مجھ کو، یہ خزانہ میرے حسین کا ہے.
माशाल्लाह जज़ाकल्लाह। ये भी कलाम रेहान आज़मी साहब mentioned earlier. But next kalam I would like to listen जो रात को Qazi Abbas नमाज अच्छा नमाज अच्छी बात कॉल ले लेते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, आसिम मोहम्मद अली बात कर रहा हूँ। वालेकुम अस्सलाम मोहम्मद अली भाई, कैसे हैं आप? आज आपकी यहाँ पे कमी महसूस हो रही है? स्टूडियो के अंदर हमारे साथ रिजवान जैदी साहब मौजूद हैं और अब्बास मोहम्मद अली साहब। मैं देख रहा था रिजवान भी है और अब्बास मोहम्मद अली भी। जी जी बिल्कुल माशाल्लाह, दोनों ने बहुत अच्छा कलाम पढ़ा माशाल्लाह। तो आप मिला सकता है क्योंकि आप आउट ऑफ टाउन में न्यूयॉर्क में हूँ। जी हाँ, न्यूयॉर्क में हूँ एक्चुअली। मेरे ब्रदर जनाब बाकर रजी साहब जी जी अली हैं, आप सबसे गुजारिश है कि उनके लिए दुआ कीजिए। जी जरूर अल्लाह ताला बाकर चाला मासूमीन जी उनको सेहत कामिला का लाहिया तो प्रोग्राम में देखा हूँ मैं। बिल्कुल। रिजवान को सलाम कह रहा हूँ। और मैं सिंस आपने कॉल किया तो मैं चाहूंगा कि अगर आप 2 मिनट में अगर कोई ब्रीफ मैसेज अपने व्यूअर्स को देना चाहें पाकिस्तान के हवाले से, और स्पेशली जो पाकिस्तान के अंदर कल जो हुआ है लाइक यू नो कोयटा के अंदर और जो हालात चल रहे हैं, तो उसके ऊपर प्लीज अगर आप कुछ कहना चाहें। जैसे आगे आप जेल में कि वो जियारत में जो कायद-ए-आज़म रेजिडेंसी है जी उसको उन्होंने बमों से उसको तबाह किया है जी और उसके बाद जो बुलान मेडिकल कॉम्प्लेक्स है जी उसमें जो नर्सिस की बस थी उसको पूरा तबाह कर दिया। जी और उसके अलावा कुछ देर के लिए उन्होंने बुलान मेडिकल कॉम्प्लेक्स था उसको हॉस्टेज किया हुआ था। जी तो एक बहुत बड़ी कार्रवाई हुई है कोयटा में और डिप्टी कमिश्नर कोयटा जो थे उनको भी उन्होंने मार दिया। जी तो उसके अलावा और कराची में भी काफी टारगेट किलिंग हुई है। जी इसके अलावा हमारे एक बहुत ही अच्छे दोस्त ह्यूस्टन में यूसुफ नकवी साहब जी मुझे उसका बिल्कुल उसका मुझे बहुत ही हादसा हुआ है, बहुत ही ज्यादा अफसोस। उनका भांजा तकरीबन 22 साल उसकी एज बताई जाती है और जो पाकिस्तान में पानी में डूब के जिसकी डेथ हो गई है। आई मीन ये एक नहायत ही अफसोसनाक आई मीन वाकया लाइक उनकी फैमिली के लिए आई मीन बहुत अच्छी लाइक यू नो हम लेकिन इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक तो मैं न्यूयॉर्क में हूँ। इंशाल्लाह जी 30th को जो प्रोग्राम हो इंशाल्लाह मैं हाजिर हूँ उसमें। जी तो इंशाल्लाह तफसील से इस मौजूद पे गुफ्तगू करेंगे जरूर इंशाल्लाह। और गुजारिश है कि आप सब मेरे ब्रदर बाकर अली साहब को अपने दुआ में याद रखें। जी जरूर इंशाल्लाह। खास तौर पे जी जो तारीखें आ रही है शब बरात और इमाम ज़माना का जो जश्न है, गुजारिश है कि कहीं भी वो पढ़े जी उनसे गुजारिश है कि उनकी दुआ सेहत कराएं उनके लिए। जी इंशाल्लाह जरूर जरूर। थैंक यू वेरी मच मोहम्मद अली जाफी साहब आपका कॉल मेरी करने तरफ का। से सब लोगों को अस्सलाम वालेकुम। जी थैंक यू वेरी मच। वालेकुम सलाम। ये थे मोहम्मद अली जाफी साहब जो कि अब यहाँ पे हमारे गेस्ट बन के आए थे और पिछले कुछ अरसे के अंदर को होस्ट बन गए और माशाल्लाह आई मीन बहुत आई मीन की खिदमत है क्योंकि अमेरिका के अंदर जो है ना वो कहते हैं ना कि टाइम इज मनी। सो लाइक यू नो 2-3 घंटे आपका टाइम निकालना एवरी वीक इट्स नॉट दैट इजी आई मीन। और माशाल्लाह जो है आई मीन रियली अप्रिशिएट लाइक यू नो कि जिस तरह से वो इतनी डेडिकेशन के साथ जो है और टाइम के ऊपर यहाँ पे मौजूद होते हैं और पूरी तैयारी के साथ आते हैं पाकिस्तान के हालात के ऊपर, दुनिया के डिफरेंट जगह जो लाइक चीज़ें हो रही हैं उसके ऊपर होमवर्क करके आते हैं और हम बैठ के उसको डिस्कशन करते हैं, लोगों की कॉल्स लेते हैं। तो आई मीन नाउ ही इज आउट ऑफ टाउन, दैट्स व्हाई ही इज नॉट हियर। आई मीन आई डोंट इवन हैव टू रिमाइंड हिम लाइक यू नो सो कि are you coming or not, like you know he'll be like calling me, so you know we have a program like you know काफी कमिटमेंट है, that's very good. good. It helps So a lot. I mean it's really like you know I mean that's all like you know I mean I can appreciate, बाकी जो अजर है वो तो मौला ही देंगे पाकों की ज़ात जो है वो like you know वो दे सकती है। We have one more call. जी अस्सलाम वालेकुम। जी सर जी, रिजवान भाई से बात करनी है, मैं दुबई से बात कर रहा हूँ। जी 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 रिजवान भाई मौजूद हैं, आपको सुन रहे हैं। हाँ आप ऑन एयर हैं इस वक्त। या अली मदद, मदद मदद या अली मदद, या अली मदद भाई, या अली मदद। कौन बात कर रहे हैं? रिजवान भाई हैदर बात कर रहा हूँ। हैदर कैसे हैं भाई? हैदर आप ठीक हैं, खैरियत से हैं? जज़ाकल्लाह। करम करम सलामत रहिए। आप बहुत खुश हुई आपकी आवाज सुन के। हैदर जी जी बिल्कुल बिल्कुल, मैंने पहचान लिया। आपने वॉल्यूम जो है आप अपने प्रोग्राम का जरा कम कर दें जरा प्लीज।
وہ اس کے ڈیلے کی وجہ سے جو نا آپ کو آواز سمجھ نہیں. بھائی ماتمی ہوں میں, وہ والا کلام لازم ہے. اچھا میں ضرور بھائی, بالکل بالکل میں ضرور پیش کروں گا. ہیلو جی آپ اپنے جو ٹی وی کا والیوم یا کمپیوٹر کا والیوم پلیز بند کر دیں, ڈیلے کی وجہ سے آپ کو آواز بہت دیر سے سمجھ آتی ہے. بند کر دیا, اب صحیح ہے آواز؟ ہاں جی اب صحیح ہے. جی حیدر میں بالکل ابھی پڑھتا ہوں انشاءاللہ آپ کے لیے, خصوصاً تمام ماتمیوں کے لیے. اس سال منعقد پڑھی ہے ماتمی ہوں میں, تو وہ کہہ رہے ہیں انشاءاللہ میں سناؤں گا. میں بالکل بھائی سناتا ہوں, بالکل رضوان بھائی. جی بھائی سب خیر ہے؟ کرم مولا حسین کا احسان ہے. آپ ٹھیک ہیں؟ میں دبئی میں, دبئی کی مومنین سب خیریت سے ہیں؟ وہاں پہ صبح کے سب کرم. سلامت رہیے, میری طرف سے سب کو سلام. یا علی مدد کہنا بھائی, آپ میں آپ سلامت کے رہو. کلام سننے کے لیے بیٹھا ہوں. میں پیش کر رہا ہوں. یا علی مولا کیا سلامت. بھائی یہ وہاں پہ کیا ٹائم ہو رہا ہے ابھی؟ یہاں پہ 7 بج رہے ہیں میرے خیال سے, وہاں پر رات کے 4 بجے ہوں گے میرے خیال سے. اس طرح لائک دفعہ جرمنی سے کال آتی ہے لائک اور اب وہاں پہ 10 گھنٹے 8 گھنٹے کا ڈفرینس ہوتا ہے. لائک لوگ رات کو ڈفرینٹ ٹائم کے اوپر ڈفرینٹ ٹائم زون کے اندر. سو آئی گیس آئی مین وی ڈونٹ وانٹ ٹو کیپ ہم ویکنگ اتنی دور سے. ماتمی کے عنوان سے ایک مسدس لکھی ہے جناب نور نور صاحب نے, جی تو وہ میں پیش کر دیتا ہوں. میرے بھائی حیدر کی فرمائش ہے. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. ماتمی ہوں میں, ماتمی ہوں میں, ماتمی ہوں میں, ماتمی ہوں میں بنت مصطفیٰ کی دعا ماتمی ہوں میں. ہے خاص مجھ پہ رب کی عطا ماتمی ہوں میں. ہے خاک میری خاک شفا ماتمی ہوں میں. کرب و بلا ہے کعبہ میرا ماتمی ہوں میں. عشق حسین ہی سے سجایا گیا مجھے, ماتم کے واسطے ہی بنایا گیا مجھے. ماتمی ہوں میں, ماتمی ہوں میں. اور دیکھیے کیوں خلقت ہوئی ہے ماتمی کی, سماعت کیجئے گا. خلقت ہوئی ہے غم یہ منانے کے واسطے, آنکھیں ملی ہیں اشک بہانے کے واسطے. پائی زبان نوح سنانے کے واسطے, پاؤں ملے جلوس میں جانے کے واسطے. سینہ غم حسین کی تحریر کے لیے, میری کمر ہے ماتم زنجیر کے لیے. ماتمی ہوں میں, ماتمی ہوں میں. اور کس چیز کا انتظار رہتا ہے ماتمی کو سماعت کیجئے گا. سب موسموں میں ایک ہی موسم کا انتظار, بزم خوشی میں مجھ کو رہے غم کا انتظار. مجلس کا اور حلقہ ماتم کا انتظار کرتا ہوں, سال بھر میں محرم کا انتظار. یہ انتظار غم نہ کبھی کم کروں گا میں, طیبت میں بھی حسین کا ماتم کروں گا میں. ماتمی ہوں میں, ماتمی ہوں میں. مجھ کو غم حسین منانے کا شوق ہے, مجلس میں جا کے حلقہ بنانے کا شوق ہے. دنیا کو اپنی جان بچانے کا شوق ہے, حلقے میں مجھ کو خون بہانے کا شوق ہے. شامل وفا ہے اس لیے میری اساس میں, کعبے کے مصر رہتا ہوں کالے لباس میں.
मातमी हूँ मैं, मातमी हूँ मैं। क्या मनसब है मातमी का, समाप्त कीजिएगा। मनसब मेरा अलग है, कबीला मेरा जुदा, आबा से बावफा है कबीले का रहनुमा। बीमारियों में खा के शिफा है मेरी दवा, है मजलिस हुसैन का लंगर मेरी ग़िज़ा। एहसान मुझ पे ये भी है रब्बे जलील का, तिश्ना लबी में पीता हूँ पानी ही सबील का। मातमी हूँ मैं, मातमी हूँ मैं। और हर इंसान की खिलकत हुई है 4 चीजों से, पानी, हवा, आग, मिट्टी। अब मातमी की किस तरह खिलकत हुई है, समाप्त कीजिएगा। हर एक वजूद 4 अनासिर से है बना, मैं मातमी हूँ मेरे अनासिर है कुछ जुदा। मेरी हवा है परचमे अब्बास की हवा, मिट्टी है मेरी रब की कसम खाक करबला। पानी है चश्मे आबिद मुस्तकीदार से, और आग ली गई है मेरी जुल्फ़िकार से। मातमी हूँ मैं, मातमी हूँ मैं। आखिरी बंद पेश कराऊं, नूरुल नूर साहब के लिखे मुसद्दस है। रुतबा मिला है हमको ये परवरदिगार से, मातम हमेशा करता रहा हूँ वक़ार से। ये इख्तियार पाया शहे ज़ुल्फ़िकार से। क्या इख्तियार पाया, समाप्त कीजिएगा। ये इख्तियार पाया शहे ज़ुल्फ़िकार से, फतवों के सर को काटा है मातम के बार से। करता हूँ बेनकाब, करता हूँ बेनकाब मैं रुख हर पलीद का। मातम से मेरे दुखता है सीना यजीद का। मातमी हूँ मैं, मातमी हूँ मैं, मातमी हूँ मैं, मातमी हूँ मैं। Bas, I would like you to recite something for us, Imam Hussain or Ghazi Abbas. माशाल्लाह आपका प्रोग्राम इतना खूबसूरत चल रहा है, और ऊपर से रिजवान भाई ने तो उसको 4 चांद लगा दिए। आप सलामत रहे, आप अच्छा पढ़ने वाले हैं भाई जी। आप लेकिन we are just starting right now. मुझे लग रहा है कि वार्म अप भी हो रहा है। Yeah, warm up हो रहा है। लेकिन मज़े की बात सबसे बड़ी है कि इस वक्त हम जो भी डिस्कशन कर रहे थे, और माशाल्लाह हमारे जितने भी कॉलर्स अभी तक कॉल किया है, ज़हन में सिर्फ एक ही गुमान घूम रहा है, जो कि एक तो इन्होंने इजहार कर दिया उसका कि एक मातमी अपने जज्बात किस तरह से बयान करता है, और फिर एज एन अज़ादार ओवरऑल उनके जहन के अंदर क्या चीज़ चल रही है। और इससे पहले कि मैं जो मनकबत पेश करने वाला हूँ उसको मैं भेजूँ, उसमें एक तमहीद मैं बांधना चाह रहा था कि 2 वीक्स अगो हम सब के सब जश्न मौला अली की तैयारी कर रहे थे इमाम बारगाह में जी, और अनफॉर्चुनेटली कुछ टेक्निकल डिफिकल्टीज की वजह से वहाँ पर इलेक्ट्रिक पावर फेलियर हो गया था जी। तो हम 5 से 6 हज़रात वहाँ पर बाहर बैठे हुए थे, और हम फजर तक थे वहाँ पर, क्योंकि ऐसी बात है काम चल रहा था, और साथ साथ सेंटर पॉइंट के लोग भी आने वाले थे और हमें, मुझे अपनी बारे में अगर बात करूँ कि पहली मरतबा ऐसा हुआ कि मुझे एक मौका मिला फजर की नमाज़ पढ़ने का मौला गाजी के अलम के नीचे। क्या और वो माहौल इस तरह का था कि वो जब अलम का फेरा फड़ आवाज़ निकाल रहा था और मैं नमाज़ पढ़ रहा था, तो मुझे ऐसा लग रहा था कि हकीकत में मैं उस वक्त जैसे कि खुदावंद आलम की नज़र बाकायदा मुझ पे है। और आप जानते हैं अभी तक मुझे ये फ़ैज़ हासिल हुआ नहीं है कि मैं करबला जा सकूं या ज़ियारत पे जा सकूं इंशाअल्लाह, लेकिन मेरी हमेशा से ख्वाहिश रही कोई ऐसी मुझे एक की नज़र आए जिससे मुझे ऐसा लगे कि वाकई में मेरे ना होते हुए भी मेरी रूह वहाँ पहुँची हुई है। क्या बात। और उस वक्त जब मैं वहाँ नमाज़ पढ़ रहा था तो उस वक्त लिटरली ऐसा लगा कि मैं वाकई में मौला गाजी अब्बास के अलम की छाँव में उनके हरम में नमाज़ पढ़ रहा। क्या बात, क्या बात। तो अब इन्होंने जब ये मनकबत पढ़ी, उन्होंने मौला अब्बास का उसमें जिक्र निकाला कि फर्श अज़ा की जिम्मेदारी जो है मौला अब्बास के हाथ में है,
تو اس سے ایک جناب میر سجاد میر کی منقبت ہے, اس کے میں چند اشعار پیش کر رہا ہوں, اس بات کا مجھے سہارا دیجیے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. جب کوئی دعائے نہ دوا کام کرے گی, جب کوئی دعائے نہ دوا کام کرے گی, تو بات کے پرچم کی ہوا کام کرے گی. کیا بات, کیا بات, کیا بات. جب کوئی دعائے نہ دوا کام کرے گی, اور کسر کہتے تھے غازی کو اٹھا کر, اکثر علی کہتے تھے غازی کو اٹھا کر, زہرا کی دعا سب سے جدا کام کرے گی. سبحان اللہ, سبحان اللہ, کیا بات. جب کوئی دعائے نہ دوا کام کرے گی, کیا بات. اور ایک عام سی لکڑی کو عباس جو کہہ دے, ایک عام سی لکڑی کو عباس جو کہہ دے, تو موسیٰ کے عصا سے وہ سوا کام کرے گی. جب کوئی دعائے کیا بات. نہ دوا کام کرے گی. کیا بات. اور شعر بلاتے کیجیے. کہ معلوم تھا صغیر کو کہ تلوار سے بڑھ کر, معلوم تھا صغیر کو کہ تلوار سے بڑھ کر میدان میں ہنسنے ادا کام کرے گی. جب کوئی دعائے نہ دوا کام کرے گی. کیا بات. اور یہ خاص طور کے شعر جو ہے ہمارے کراچی کے سردار جتنے بھی ہیں, جو ابھی ہم بات کر رہے تھے کہ بام بلاسٹ میں بھی اور برے حالات ہونے کے باوجود بھی وہ اس وقت ازداری کر رہے ہیں, وہ کس مقصد کے تحت کر رہے ہیں. وہ جب کوئی دعائے نہ دوا کام کرے گی, خالق نے کہا دیکھ مجھے کرنا ہے شیطان, خالق نے کہا ذکر مجھے کرنا ہے شیطان, یہ قوم عزادار میرا کام کرے گی. جب کوئی دعائے نہ دوا کام کرے گی, اور اعمال کی کام
نہیں آئیں گے جس دم آمال کسی کام نہیں آئیں گے جس دم بس اسے گھڑی زہرا کی دعا کیا بات کیا بات کیا بات واہ واہ واہ. جب کوئی دعائے نہ دوا کام کرے گی. یہ حاضری حضرت عباس ہے سجا, یہ حاضری حضرت عباس ہے سجا, قسمت سے زیادہ یہ غذا کام کرے گی. کیا بات جب کیا بات. کوئی دعائے نہ دوا کام کرے گی. جزاک اللہ سبحان اللہ, جزاک اللہ, جزاک اللہ, سبحان اللہ. بہت خوب عباس کا آمد رہی ہے ماشاء اللہ. کیا بات رہی ہے. کیا بات. بس یہ کلام جو ہے آپ نے لائک پہلی دفعہ کب پڑھا تھا؟ جناب یہ میں نے پہلی مرتبہ ایک چھوٹی سی محفل ہوئی تھی کسی گھر کے اندر, اور وہاں پر ان کی ریکویسٹ آئی تھی. اور مزے کی بات یہ ہے کہ کبھی کبھار چیزیں اس طرح سے ہوتی ہیں پڑھنے والوں کے لیے, I'm sure آپ مجھے بیک اپ کریں گے اس بات کو لے کر, کہ ہم کچھ سوچ ہی کہیں نہیں جاتے. لیکن ایک رات پہلے یہ کلام سنا ہوا تھا ہمارے ماشاء اللہ میرے بڑے بھائی میرے استاد جناب میر حسن میر صاحب کا پڑھا ہوا کلام ہے یہ. اور اس گھر میں جا کے میں نے محفل میں یہ پڑھا کلام, اور صرف ان کی فرمائش میں, اور جو مجھے ان کے مصرے یاد تھے وہ میں نے وہ پڑھ دیے جا کے. لیکن مجھے اندازہ نہیں تھا کہ ایک دعا اس طرح کی کبھی کبھار کیا کمال دکھا سکتی ہے, جب تک میں نے اس کو روحانی طور پر خود محسوس نہیں کیا. اس لیے جو میں نے تمہید باندھی تھی اس کو پڑھنے سے پہلے وہ میں نے اس لیے پیش کی, کیونکہ جب میں نماز پڑھ رہا تھا اس وقت میں یہی دیکھ رہا تھا کہ واقعی میں اگر مجھے اس وقت اس فرش کے اوپر نماز پڑھنے میں اتنا مزہ آ رہا ہے, تو جب شہنشاہ وفا کے در پڑ جاؤں گا تو وہاں پر ذکر کرنے میں یا نماز پڑھنے میں جو ایک لطف آئے گا اس کے کہنے کیا ہوگا. انشاءاللہ میری کوشش یہ ہے کہ میں ود ان 2 years میرا پلان ہے. اگر اس سے پہلے مجھے مولا نے بلا لیا ڈیفینیٹلی, بیکاز میری بچی یہاں پر پیدا ہوئی ہے اور میری بیگم بھی یہاں پر, حالانکہ میری بیگم ماشاءاللہ ہو کر آئی ہیں وہاں پر, کربلا کی شام کی ہر جگہ کی زیارت کی ہے, اور انہوں نے مجھے بہت ساری باتیں بتائی. اور انہوں نے خاص مجھے یہ بھی کہا ہے کہ اگر, اور مجھے حقیقت میں یہ بات بڑی ان کی آگے لگی تھی, اس لیے مجھے لگا کہ مجھے نیشنل ٹیلی ویژن پہ یہ بات بولنی چاہیے, کہ آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ جب آپ کو وہ بلا رہے ہوتے ہیں آپ اندر سے محسوس کرتے ہیں. تو جب انشاءاللہ تعالیٰ میرا بلاوا آئے گا انشاءاللہ وہاں کی روانگی ہوگی انشاءاللہ, اور یہ آنن فانن ہوگا. بالکل. I mean, I have seen like, you know, کہ like a couple of years ago میں پہلے اس سے پہلے 1 سال ہو گیا تھا, اگلے سال پھر I was planning to go back and all of a sudden I didn't go and Burhan went. ماشاءاللہ. You know, کہ میں جانے کی پلاننگ کر کے بیٹھا ہوا تھا اور میں نہیں گیا اور برہان چلا گیا, لائک میرا بھائی چلا, you know, کیونکہ یہ ہوتا ہے لائک, you know, کہ آپ پلان کچھ کرتے ہیں اور یہ ہوتا کچھ something happen, مگر کہ آپ کی خواہش ضرور ہونی چاہیے کہ میں آپ جانا چاہتے ہو آج نہیں تو کل, لائک یو نو جب بھی نہیں بنے گا, مگر کہ یو مسٹ گو. اور میرا آئی تھنک وی ہیو اے لائیو کال کنٹرول روم. میرا یہ خیال ہے کہ اگر امریکہ کے اندر رہتے ہوئے اگر کوئی نہ جانے کی تمنا نہ کرے وہاں پہ تو وہ بدقسمت ہے. لائک یہاں پہ رہتے ہوئے ہمیں جتنی آسائشیں ہیں, جتنے ریسورسز ہیں ہمارے پاس, پاکستان کے اندر آئی کین انڈرسٹینڈ اٹس ناٹ ایزی. 50,000 لاکھ روپیہ ایک آدمی کا وہاں پہ افورڈ کر کے کئی لوگوں کے پاس نہیں ہے. یہاں پہ رہتے ہوئے اگر انسان لائک یو نو مطلب اس کے لیے کوشش نہ کرے, کیونکہ اٹس ناٹ لائک یو نو ڈیفیکلٹ. یہاں پہ لوگ پاکستان جاتے ہیں, آئی مین آپ پلان ایسے کر کے پاکستان اور زیارتوں کے پلان اکٹھا کر کے جا سکتے ہیں, $200-300 کا ایکسٹرا خرچہ ہوتا ہے.
So it's very easy, like you know, لوگوں کو صرف اس طرح, مگر پچھلے 5-7 سالوں کے اندر کافی رجحان ہوا ہے یہاں سے امریکہ سے. I mean پہلے ہم لوگ 5 سال سے پہلے کہاں سنتے نہیں سوچ سکتے تھے, سنتے ہی نہیں تھے, like کوئی جا رہا ہے. اب now we listen like you know every day, like کوئی نہ کوئی جا رہا ہے, like you know there's people going. Agreed. So یہ ایک یعنی کہ وہ چل پڑی, مہم چل پڑی, اور which is very good thing. ان ممالک کے اندر سے, یورپ کے اندر سے اور یہاں سے کینیڈا سے ماشاء اللہ, like you know I mean جب میں کہنے لگا تھا بسیں بھر بھر کے جا رہی ہیں, literally like you know اب ایسا ہو رہا ہے, like you know کہ لوگ اس طرف لوگوں کا رجحان کافی یعنی کہ بڑھ گیا ماشاء اللہ, which is very good thing. رضوان بھائی ٹائم کی قلت ہے اور میں چاہوں گا کہ ہم نیکسٹ کلام کی طرف بڑھیں, اور یہ I mean I think it's going to be my favorite کلام جو میں نے پہلی دفعہ سنا ہے آپ سے کل, جو کہ مسلح نماز پڑھتا ہے. جی جی کیونکہ ابھی عباس نے بھی ذکر کیا نماز کا کہ یہ نماز پڑھ کے آئے ہیں علم کے پرائرے کے نیچے, تو یہی پڑھ لیتے ہیں. اس کی ردیف ہے نماز پڑھتا ہے, اور یہ غالباً نور علی نور صاحب, جی نور علی نور صاحب کی لکھی ہوئی منقبت ہے. میں چاہوں گا اس سے پہلے کہ آپ کلام پڑھیں تھوڑا سا نور علی نور صاحب کے بارے میں بتائیں ہمارے ناظرین. نور علی نور صاحب ہمارے کراچی کے بہت اچھے شاعر ہیں. بیسیکلی بلانگس تو وہ کرتے ہیں اسلام آباد سے, لیکن کچھ 8-10 سال سے وہ کراچی رہ رہے ہیں, اور بہت ہی ایک ابھرتا ہوا, اور بہت ہی ابھرتا ہوا کیا کہوں گا, ابھر چکا ہے کہ بہت ہی اچھی شاعری کر رہے ہیں, اور اس وقت ذاکری بھی کر رہے ہیں پاکستان میں. پچھلے 2-3 سال سے ذاکری بھی انہوں نے شروع کر دی ہے. شاعری تو خیر ان کا بہت پرانا شوق تھا, غزل سے انہوں نے اسٹارٹ کیا تھا. اور یہ ایک اور اچھی بات یہ ہے کہ وہ ہمارے اہل سنت گھرانے سے جو ہیں وہ اہل تشیع میں کنورٹ ہوئے. پورا گھرانہ ان کا اہل سنت ہے, اور وہ اہل تشیع میں کنورٹ ہوئے, اور باقاعدہ انہوں نے ذکر محمد و آل محمد کرنا شروع کیا, لکھنا شروع کیا, اور اس وقت ایسا لکھ رہے ہیں کہ بس دنیا میں دھوم. ناظرین آپ یہ کلام سنیں گے اور آپ اس کی گواہی خود دیں گے کہ ماشاءاللہ ابھی لائک غالباً کتنی ایج ہوگی جب انہوں نے ہی کنورٹڈ ٹورڈز, انہوں نے میرے خیال سے ابھی جو ان کی ایج ہے وہ 40 کے قریب ہے, 25 ایئرس کی ایج میں, ہاں 25 ایئرس کی ایج میں وہ کنورٹ ہوئے. اور بس مولا نے اپنی ولا اور حب ان کے دل میں ڈالی, کیونکہ یہ تو سب ان کی طرف سے ہی ہوتا ہے. اور جو اس وقت وہ کلام لکھ رہے ہیں صفحے اول میں شمار ہے ان کا, بہت اچھے کلام لکھ رہے ہیں. یہ ماتمی ہوں میں اجمل بھی پڑھی, یہ بھی ان کا ہی کلام تھا. اور یہ نماز پڑھتا ہے, میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں, یہ بھی ان کا لکھا ہوا ہے. اسے سمجھ کے مصلی نماز پڑھتا ہے, اسے سمجھ کے مصلی نماز پڑھتا ہے کربلا یہاں کعبہ نماز پڑھتا ہے, اسے سمجھ کے مصلی نماز پڑھتا ہے. یہ کربلا معلا تو وہ مصلی ہے, یہ کربلا معلا تو وہ مصلی ہے کہ جس پہ عرش معلا نماز پڑھتا ہے. اسے سمجھ کے مصلی نماز پڑھتا ہے. سبحان اللہ. کی نماز کس طرح کی سماج کرے گا, کس طرح میرے مولا حسین نے کربلا میں نماز پڑھی ہے. کل انبیاء جہاں مل کر وضو بھی کر نہ سکے, کل انبیاء جہاں مل کر وضو بھی کر نہ سکے. ارے وہاں حسین اکیلا نماز پڑھتا ہے, اسے سمجھ کے مصلی نماز پڑھتا ہے. حسین جیسا نمازی کہاں سے لاؤ گے, حسین جیسا نمازی کہاں سے لاؤ گے. حسین تو سر نیزہ نماز اسے سمجھ کے مصلی نماز پڑھتا ہے حکم رب کہ ابھی پشت سے اٹھے نہ حسین ہے, حکم رب کہ ابھی پشت سے اٹھے نہ حسین, ابھی رسول کا سجدہ نماز پڑھتا ہے. اسے سمجھ کے مصلی نماز پڑھتا ہے.
بنا کے عشق کی ایک جان نماز سولی کو، بنا کے عشق کی ایک جان نماز سولی کو، کٹی زبان سے عقیدہ نماز پڑھتا ہے، اسے سمجھ کے مسلح نماز پڑھتا ہے. اور علی کی بلا اگر دل میں ہو تو کیا ہوتا ہے، اس سے کیا ثابت ہوتا ہے، سماعت کیجیے گا. علی کے عشق کی دیتا ہے جب بھی کوئی اذان، علی کے عشق کی دیتا ہے جب بھی کوئی اذان، نسب ہو ٹھیک تو چہرہ نماز پڑھتا ہے، اسے سمجھ اور میرا شعر ہے اس پوری منفعت میں کہ وفور شوق میں کرتا ہوں جب بھی میں ماتم، وفور شوق میں کرتا ہوں جب بھی میں ماتم، وفور شوق میں کرتا ہوں جب بھی میں ماتم، وجود سارے اسے سمجھ کے مسلح نماز پڑھتا ہے. تمام ہاتھ میں ذریعے شیئر کرا ہوں، ہاتھ میرے دیکھ رہے ہیں. کمر پہ ہوتی ہے زنجیر جب بھی سجدہ کرنا، کمر پہ ہوتی ہے زنجیر جب بھی سجدہ کرنا، کمر پہ ہوتی ہے زنجیر جب بھی سجدہ کرنا، ہر ایک خون کا قطرہ نماز پڑھتا ہے، اسے سمجھ کے مسلح نماز پڑھتا ہے. مطالعہ کاشی اسمت کی دیگا یہ دیکھ کون سے زیادہ ہے کربلا سے قریب، یہ دیکھ کون سے زیادہ ہے کربلا سے قریب، یہ دیکھ کون زیادہ ہے کربلا سے قریب، نہ دیکھ کون زیادہ نماز پڑھتا ہے، اسے سمجھ کے مسلح نماز پڑھتا ہے. عزا کے فرش پہ فتوے نہ یوں لگائے، عزا کے فرش پہ فتوے نہ یوں لگائے، اسی پہ تیرا مسلح نماز پڑھتا ہے. اور آخری دو شعر پیش کراؤں. خدا بھی راضی ہے اسے حسین بھی راضی، خدا بھی راضی ہے اس سے حسین بھی راضی. کس سے سماعت کیجیے گا. خدا بھی راضی ہے اس سے حسین بھی راضی، عزا کے ساتھ جو بندہ نماز پڑھتا ہے، خدا بھی راضی ہے اس سے حسین بھی راضی، عزا کے ساتھ جو بندہ نماز پڑھتا ہے، اسے سمجھ کے مسلح نماز پڑھتا ہے. زمانہ سمجھے معبود، ایسی جیسی خاص طور سے مسیحیوں کے لیے، زمانہ سمجھے معبود اس کو نور علی، زمانہ سمجھے نہ معبود اس کو نور علی، اسی لیے میرا مولا نماز پڑھتا ہے، اسے سمجھ کے مسلح نماز پڑھتا ہے. بس I would request you like اگر آپ کوئی چھوٹا سی ہمیں مرکو سنائے تاکہ ان کو تھوڑا سا سانس ملے، بیکاز رضوان بھائی سے میرے بھی 3 چیزیں اور سننی ہیں وہ بھی شارٹ کر کے. تو بٹ I would like request کہ ہمیں مے بی کیونکہ ہمارے پاس ٹائم کم ہے تو ہم تھوڑا کر کے پڑھ سکتے ہیں لائک کیونکہ ایک مولا غازی عباس کے کیونکہ ان کی بھی ولادت بھی گزری ہے، تو میں چاہوں گا کہ تھوڑا سا ان کی شان میں بھی پڑھا جائے اور علی اصغر علیہ السلام کی شان میں. اور پھر اینڈ میں تو آپ کو پتہ ہے لائک ہمارا فیوریٹ
اور ہمارے ناظرین بھی یقیناً اس کو سننے کے لیے بےتاب ہوں گے. اچھی بات. اور آئی تھنک وی ول کیپ دیٹ ان سرپرائز. تو مولا حسین کی شان میں منقبت کے چند اشعار جی تاکہ رضوان بھائی کو تھوڑا سا سہارا ہو جائے اسی بہانے. جی جی سلامت رہیے. کس قدر پھیلا تیرا نور امامت ہے حسین. واہ واہ. اس قدر پھیلا تیرا نور امامت ہے حسین کہ آج کی یہ شب اندھیروں پر قیامت ہے حسین. کیا بات, کیا بات, سبحان اللہ. اس قدر پھیلا تیرا نور امامت ہے حسین. اور شعر بلا دو کہ جب تک مجھ کو تیرے ماتم کی عادت ہے حسین. جب تک مجھ کو تیرے ماتم کی عادت ہے حسین. ارے تب تک یہ ہاتھ یہ سینہ سلامت. کیا بات, کیا بات, کیا بات. تب تک یہ ہاتھ یہ سینہ سلامت ہے حسین. سبحان اللہ. کہ فرش والے عرش والوں سے بھلا ملتے کہاں. کیا بات, کیا بات. عرش والوں سے بھلا ملتے کہاں. آپ کی مجلس میں ہی بس یہ سہولت ہے. کیا بات, واہ واہ. کیا بات, واہ واہ. آپ کی مجلس میں ہی بس یہ سہولت ہے حسین. اور آنسوؤں کا صرف ہو جانا تیرے غم کے بغیر. آنسوؤں کا صرف ہو جانا تیرے غم کے بغیر. میری نظروں میں امانت میں خیانت ہے. کیا بات, کیا بات, سبحان اللہ. میری نظروں میں امانت میں خیانت ہے حسین. اور جانا نیت کر کے ہمارے ساتھ کہ چل رہا ہے دین اصغر سے سہارا مانگ کر. چل رہا ہے دین اصغر سے سہارا مانگ کر. اس قدر قدموں میں اس کے استقامت. کیا بات, کیا بات, کیا بات, کیا بات. واہ واہ. اس قدر پھیلا تیرا نور امامت ہے حسین. کیا بات, کیا بات, کیا بات. سبحان اللہ. سلامت ہے. مولا خوش رکھے آپ کو. ماشاء اللہ. جزاک اللہ. رضوان بھائی without wasting even a single second request کہ ٹائم کم ہے اور مقابلہ سخت. تو شہزاد علی اصغر کے سب سے وسیع چند اور ساتھ میں غازی عباس علیہ السلام میں تو دونوں کے ساتھ ہی پیش کر دیتا ہوں. اللہم صلی علی محمد محمد. تعارف پیش کروں شہزاد علی اصغر کا. کیجیے گا نور نور صاحب کے لکھے ہوئے کلام ہیں. میں ہوں علی اصغر میں ہوں
علی اصغر زبان بخش کے اصغر کی بے زبانی کو کہا کہ میں نے بنایا ہے زندگانی کو میرے ہی دم سے ملا اعتبار پانی کو اگر میں چاہوں ابھی روک لو روانی کو خدا گواہ کہ ہر نقش ہے جلی میرا پسر حسین کہوں نام ہے علی میرا نہ ہوں علی اصغر میں ہوں علی اصغر کہیں یہ عہد زمانی نہیں تھا اور میں تھا وجود زمانی نہیں تھا اور میں تھا شعور شعلہ بیانی نہیں تھا اور میں تھا زمین نہیں زمین نہیں زمین نہیں تھی یہ پانی نہیں تھا اور میں تھا نہ سمجھو تشنہ کہ میں ہوں خاک سے پہلے مجھے بنایا ہے خالق نے پیاس سے پہلے میں ہوں علی اصغر میں ہوں علی اصغر امیر امر ہوں میں اور سب فقیر ہو تم پیش کراؤ امیر امر ہوں میں اور سب فقیر ہو تم میں ہوں شریعت دی اور سب شریر ہو تم میں ہوں شریعت دی اور سب شریر ہو تم ضمیر اثر ہوں میں اور بے ضمیر ہو تم میری نگاہ میں حیران سے بھی حقیر ہو تم میری نگاہ میں حیران سے بھی حقیر ہو تم نسب پست ہو بولے دکھائی دیتے ہو مجھے تو سارے کھلونے دکھائی دیتے ہو میں ہوں علی اصغر میں ہوں علی اصغر حسین عزم ہے اور عزم کربلا ہے ہوں حسین فجر ہے اور فجر کی سزا میں ہوں حسین عصر ہے اور عصر کی دعا میں ہوں حسین وقت کا موسیٰ اور عصا میں ہوں فرات کفر میں رستہ بنانے آیا ہوں چلے بغیر نبی کو چلانے آیا ہوں میں ہوں علی اصغر میں ہوں علی اصغر نبوتوں کی روانی ہے میرے بچپن میں خلیل رب کی کہانی ہے میرے بچپن میں خدا کی خاص نشانی ہے میرے بچپن میں علی ولی علی ولی علی ولی کی جوانی ہے میرے بچپن میں تمہارا بار تمہاری طرف ہی ہوگا تمہارا بار تمہاری طرف ہی ہوگا تمہارے تیروں میں مسکراہٹ ہوگا میں ہوں علی اصغر میں ہوں علی اصغر آپ پیش کراؤ اجل نصیب و اجل خوف مجھ سے کھاتی ہے قضا نیز ہے جھولا میرا جھولاتی ہے میرا مقام ہے کیا سب کو یہ بتاتی ہے علی کی تیغ مجھے رویا سناتی ہے خبر ہے سارے جہاں کو دلیر ہوتا ہے علی تو نام نبی ہو شیر ہوتا ہے میں ہوں علی اصغر میں ہوں علی اصغر ناظرین دل تو یہ کر رہا ہے کہ ہم یہاں پہ
प्रोग्राम चलता रहे और रिजवान में पढ़ते रहे और अब्बास भाई उनको बैकअप करते रहे और हम भी यहाँ पे बैठे रहे, मगर वक्त की मजबूरियाँ जो है कि हमें मजबूर कर रही है कि हम प्रोग्राम को जल्द से जल्द ख़त्म करें और ताकि बाकी के जो स्केड्यूल के प्रोग्राम हैं वो आप लोग देख सकें। और इंशाल्लाह हम एक लास्ट जो है रिक्वेस्ट जो है वो रिजवान भाई से और पास भाई से सुन के फिर उससे हम अपने प्रोग्राम को जो है मैं चाहूँगा कि पोस्टपोन करेंगे नेक्स्ट वीक, क्योंकि इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक और सेकेंड वीक भी इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि आपके दिए अच्छे जो है मनकुद ख्वान यहाँ पे बुलाएं ताकि जश्न की जो है रौनक इसी तरह चलती रहे और लोग घर से निकलेंगे और लोग घर से निकलेंगे। ये हमारा बिल्कुल, ये इसका मतलब ये नहीं कि हम यहाँ पे बुला के आपको घर पे सुनवा लें, इसका मतलब ये कि हम वी ट्राइंग टू मोटिवेट यू, इसलिए हमने पहला आधा घंटा जो है इस पे डिस्कशन किया था। दैट वाज द होल पर्पस कि वी ट्राइंग टू ब्रिंग पीपल आउट ऑफ द हाउस, कि वो इमाम बारगाह के अंदर भी तशरीफ लेके आए और लोगों को वहाँ पे जो जश्न होते हैं उसका एक मकसद है अपने बच्चों को दिखाएं कि ये क्या, इसकी अहमियत क्या है। सो इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि हम आपको जो है घर के अंदर जो है वो चाहते हैं कि घर के अंदर आप कैद होकर बैठ जाए और सारा का सारा जश्न जो है और सारी की सारी मनक़बतें जो आप घर पे सुन लें। सो प्लीज़ ट्राई टू गेट आउट, लाइक स्पेशली जो वो रातें होती हैं आई मीन लाइक 3 शबान या 15 शबान आगे आएगी, तो आई वुड रिक्वेस्ट कि अगर आपने अभी ऑर्गेनाइज नहीं किया अपने अदारे के अंदर तो प्लीज़ डू अरेंज 15 शबान अपने अदारे के अंदर और लोगों को अभी से मोटिवेट करें, इसी तरह मोटिवेट करें लाइक जैसे कि अपने आपका कोई अपना पर्सनल प्रोग्राम होगा, लाइक यू नो आपके बेटे का या आपकी बेटी का कोई बर्थडे का या समथिंग लाइक दैट। अगर आप किसी भी अदारे के अंदर इन्वॉल्व हैं तो प्लीज़ अगर आप ऑनरशिप लेंगे, I mean, if you will invite people will come. लोगों को you just have to like you know make them aware. And people जब आप ownership ले लेते हैं किसी चीज़ की, I mean things happen. I mean you just like you know did a Tyson Yoga program. You guys did it in Murtaza a few days ago. And I mean when you take ownership, you text people, you call people, you try to invite people. People will come. It's like लोगों की होता है, क्योंकि जब हम अपने बच्चों के लिए वक्त निकाल सकते हैं तो हम उस बीवी के बच्चों के लिए क्यों नहीं वक्त निकाल सकते हैं जिसके सब्क़े में पूरी कायनात, जिसके सब्क़े में हमारे घर, कारोबार और जॉब और सब कुछ चल रहा है, तो उस उनके बच्चों को भी ख्याल किया जाए। तो at the end I mean अब्बास आप कुछ कहना चाहेंगे हमारे नाज़रीन के लिए ताकि हम फिर आखिरी कलाम पढ़ेंगे, उसी के साथ जो है हम जो है इसको बैफल को बर्खास्त करेंगे। बस सबके लिए whoever is watching and whoever is not watching, I hope you मैसेज आगे ट्रांसफर कर सकें जी कि at the end of the day मैं जब यहाँ पर हुआ था I was only 20 और मैं जो आज़ादारी का जज्बा यहाँ पर जो मैंने डेवलप किया वो मैं कह सकता हूँ कि मैंने पाकिस्तान के अंदर भी वैसा डेवलप कभी नहीं किया, और उसका रीज़न मेरा सबसे बड़ा जो था वो ये था कि मैंने यहाँ पर आके आज़ादारी को और समझा, एंड ऑफ कोर्स मैं और मैं एक्सपेक्ट ये करता हूँ कि अगर आप अपनी ज़िंदगी की प्रायोरिटीज़ को समझ जाएँ, अगर आप समझ जाएँ कि आपकी खिलकत किस लिए की गई है। अब ये भी रिजवान भाई ने मातमी का जिक्र किया, इंशाल्लाह आगे जाके अज़ादारों का भी जिक्र सुनेंगे आप, और नौहा खानों को सुनेंगे, मरसिया खानों को सुनेंगे, ये सब अपना अपना एक रोल अदा कर रहे हैं। सही, और मेरे ख्याल से अपने रोल को समझना बहुत ज़रूरी है इंसान के लिए। एंड इन ऑर्डर फॉर अस टू बी मोर प्रोमिनेंट एज शिया ने अली, और अगर हमें वो मैसेज करबला का आगे पहुंचाना है तो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि वी नीड टू स्टेप आउट ऑफ आवर हाउसेस, स्टेप आउट ऑफ आवर कंफर्ट जोन एंड अटेंड दैट। दैट्स व्हाट वी नीड टू डू। अटेंडेंस का मतलब ये नहीं है कि आप किसी एक इमाम बारगाह में जा रहे हैं और आपको उससे वहाँ को रिप्रेजेंट करना है, नहीं, सारे इमाम बारगाह हुसैनी नारा लगा रहे हैं। और इस वक्त हमारे लिए ज़रूरी है कि अगर हम इस पिक्चर को इस तरह से देखें कि जिस तरह से रिजवान भाई ने कहा, आपने कहा कि लोग वहाँ पर जानों की अपनी हिफाजत नहीं कर रहे लेकिन फर्श अज़ा पे पहुँच रहे हैं सिर्फ ये देखने के लिए कि भाई उनको पता है कि इसकी कबूलियत है, बीबी ज़हरा ने वादा किया है कि वो जन्नत में हमें लेकर जाएंगी। तो अगर आप समझते हैं अपने आप को शिया और अगर आप उसकी फॉलोइंग करना चाहते हैं हुसैनी और अपनी नस्लों को चाहते हैं कि वो इसी चीज़ पे कायम रहे, तो ये बहुत ज़रूरी है। और मैं बहुत बिलीव करता हूँ इस बात के ऊपर कि आज मेरी भी बेटी है और अगर मैं इस अपनी ड्यूटी अंजाम दे रहा हूँ तो मुझे इतना पता है कि इसके सत्ते में वाला उसको भी अच्छे से अच्छा अदादार बनाएंगे और मुझसे अच्छा अदादार बनाएंगे, एंड दैट्स व्हाट आई वांट टू डू। और अगर मेरे लिए ये कर सकता हूँ मैं, तो महसूम करो जितने भी हमारे बुजुर्ग हज़रात बाहर हैं जिनकी औलादें हैं, जो औलादें होने वाली हैं, वो अगर इस नज़रिए से अपने औलाद को लेकर आएँ कि ये प्रायोरिटी है तुम्हारी ज़िंदगी के अंदर, तो अगर उनकी सिस्टम के अंदर ये बात आ जाएगी, उनका परसेप्शन ये बन जाएगा, दैट्स ऑल इट टेक्स। फिर उसके बाद आगे किसी को भी कोई शिकार होने की जरूरत नहीं होगी। मेरे ख्याल से
آپ کے کلوزنگ ریمارکس. بس یہی ہے, میں تو شروع سے یہ کہہ رہا ہوں کہ لوگ گھروں سے نکلیں اور بی بی سیدہ کے بچوں کا خیال کریں اور سوچیں کہ اس گھرانے میں بہت کم خوشیاں ہیں, اور اگر یہ دن خوشیوں کے ہیں تو اس میں خوشیاں منائی جائیں, اور اپنی خوشیوں کو بالائے طاق رکھتے ہوئے, کیونکہ اکثر یہ ہوتا ہے کہ ہم لوگ خصوصی طور پہ ہم لوگ سوچتے ہیں کہ 2 شعبان کو ہی شادی رکھنی ہے ہم نے تو وہ اچھا دن ہے, اور 12 رجب کو 13 رجب کی شب میں ہی ہم نے شادی رکھنی ہے تو وہ بہت اچھا ہو جائے گا, جبکہ ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ اس دن وہ دن تو محمد و آل محمد کی خوشی منانے کا, نہ یہ کہ اپنی خوشی منانے کا. تو خاص طور سے ان دنوں کا خاص طور سے خیال رکھا جائے. میں بہت ریکویسٹ کروں گا آپ تمام مومنین سے کہ 2 شعبان 12 رجب اور 3 شعبان 4 شعبان اور 14 شعبان بہت اچھی یہ دن ہے, لیکن یہ جو دن اماموں کی خوشیوں سے منسوب ہیں ان دنوں صرف امام کی ہی خوشی منائی جائے. اپنی شادی اور اپنا ولیمہ اور اپنی بچوں کی برتھ ڈے اور عقیقے رکھے جاتے ہیں, یہ بالکل انفیئر ہے, یہ انصاف نہیں ہے امام حسین کے ساتھ. اس کو اس طرح اگر سوچیں کہ لائک یو نو آپ کے بچے کی برتھ ڈے ہو اور آپ کا کوئی رشتہ دار یا کوئی آپ کا عزیز اسی دن کوئی پروگرام رکھ لے, I mean just think کیسا لگے گا. I mean how would you feel like you know کہ میرے بچے کی برتھ ڈے ہمیشہ اس کو پتا ہے ہر سال ہوتی ہے, اس نے کیوں پروگرام رکھا ہے اس دن. جی بالکل. بلکہ میری التجا یہ رہے گی کہ اگر آپ کو اپنی بچی کی برتھ ڈے چاہیے اور اس کی عمر درازی ہو, اس کی زندگی آگے بڑھے, اچھا کام کرے, تو میرے حساب سے تو میں تو اس بات پہ بلیو کرتا ہوں کہ چاہوں تو میں اپنی بچی کی برتھ ڈے پہ یا تو میں جشن کروں, اور اگر مجھے جشن نہیں کرنا وہ ڈیٹ ایسی آ رہی ہے تو میں مجلس رکھ لیتا ہوں. I have seen some jashans, people have bring their بچوں کے کیک ان امام بارگاہ آن جشن ڈے, انہوں نے وہاں پہ لا کے کیک کاٹے. بالکل ایسا ہے. I mean like you know مام کی خوشی کے اندر آ کے I mean I think that's the best way. آپ اگر بچے کی سالگرہ کرنا چاہتے ہیں اس دن یا آپ کچھ پروگرام کرنا چاہتے ہیں, bring it to امام بارگاہ. I mean like you know وہاں پہ مومنین کے ساتھ مل کے اس کو اس خوشی کے اندر اپنی خوشی کو شامل کر کے I mean do it like that rather than you keep in some other hall اور کہیں پہ, تاکہ آپ like اس کے اندر کیا ہوتا ہے کہ آپ یہاں پہ لمیٹڈ کمیونٹی ہوتی ہے, لوگ یہ نہیں کہ آپ پرسنل ریلیشنز اور آل دیٹ یو نو, اینڈ اب کیا کریں آپ لائک پیپل مجبور ہو جاتے ہیں. آئی انڈرسٹینڈ کہ کچھ سوشل ڈسپلنس بھی یہاں پر اپنے انوالو ہوتے ہیں, لیکن میرے خیال سے اگر آپ اوور آل پکچر دیکھیں تو مجھے تو آپ کا کہنا بہت ہی پسند آیا, ٹو بی آنیسٹ, کہ امام کی خوشی میں شامل اپنی خوشی کو کر لو. بے شک کہ امام کا جشن منا رہے ہو اور جشن کے بعد کیک کاٹ دو, آپ کا بچہ بھی خوش اور آپ نے امام کی ڈیوٹی بھی دی. I have practically done it like you know in علی اسکول. I mean پچھلے دنوں کچھ اس طرح کے دن آ رہے تھے, ہم لوگ کوشش کرتے ہیں کہ اگر وہاں پہ کوئی پروگرام ہو رہا ہے تو انہی پروگرامز کے ساتھ لائک یو نو آپ کوئی اپنا عقیقہ کرنا ہے یا کچھ کرنا ہے لائک یو نو اس کو اور تاکہ اس چیز کو اور آپ اچھے طریقے سے آپ ارینج کرو اور جشن کا کرو. جیسے ابھی میرے بھائی کے گھر پہ ایک جیسے ہاؤس وارمنگ پروگرام ہوتا ہے, جشن چل رہے تھے اس دن, تو میں نے کہا why don't you like arrange جشن, you know کہ آپ کیونکہ کسی امام بارگاہ کے اندر کچھ جشن نہیں ہو رہا ہے وہاں پہ آپ جشن کا کرو, یعنی کہ آپ یعنی کہ کرنا تو خوشی ہے نا, ہماری خوشی تو اماموں کی خوشی کے ساتھ اس کے اندر لائک یو نو باقاعدہ اسی طرح منقوت اور لائک یو نو سارا کچھ جشن کے ساتھ وہ بڑا اچھا لائک یو نو پروگرام, پیپل لائک یو نو لائک اٹ لائک یو نو کہ اٹس ا ڈفرنٹ وے آف ڈوئنگ تھنگز, یو جسٹ ہیو ٹو ایونٹ تھنگز. وی ہیو اے ون کال. جی السلام علیکم. محمد علی جعفری بات کر رہا ہوں دوبارہ. وعلیکم السلام محمد علی جعفری بھائی. ہاں جشن کے حوالے سے میں ایک بات کرنا چاہ رہا تھا. جی جی. کہ ہمارے یہاں جشن میں ہوتے ہیں, کافی لوگ شرکت بھی کرتے ہیں. جی جی. لیکن کیونکہ ایسا ہوتا ہے کہ بعض وقت جو ٹائمنگ ایسی ہوتی ہے کہ بعض لوگ جو ہوتے ہیں وہ بیٹھے بیٹھے تھک جاتے ہیں اور اٹھ کے چلے جاتے ہیں. بالکل صحیح فرما رہے ہیں. مہمان جو ہوتا ہے نا وہ اس میں آتا ہے جب آدھا ہال خالی اچھے ہوتا ہے. آئی تھنک اس چیز کی گواہی رضوان بھائی سے اچھی کون دے سکے. ہاں تو اس کے لیے یاد ہے ایک زمانے میں جب آپ پروگرام ڈائریکٹر تھے المرزا پہ, جی تو ایک ہم نے یہ سلسلہ شروع کیا تھا کہ ایک آدمی کو ہم نے باہر بٹھا دیا تھا. جی بالکل. پیڈ اور پینسل لے کر, جی کہ جو مقامی پڑھنے والے ہیں وہ ایک کٹ آف ٹائم تھا, 9 بجے تک آئیں گے, ان کا نام لکھ لیا جائے گا اور وہ پڑھیں گے ان کے مقررہ ٹائم پہ, اور اس کے فوراً بعد جو ہے وہ مہمان جو اور یقین کریں وہ پروگرام ہم 12 بجے ختم کر کے گھر چلے گئے. 12 بجے ختم, اور ہر پروگرام کو ایسا کریں کہ 11 اپنا نام آپ نے رجسٹر میں لکھانا ہے تاکہ کسی کو کمپلین نہ رہے کہ ہم نے فیئر نہیں رہے. تو اگر اگر 5 بندے آگے 8 بندے آگے, ہم نے کہا ہم نے 1.5 گھنٹے کا سلاٹ رکھنا ہے 10:30 تک لوکلز کے لیے, اور اس 1.5 گھنٹے کے اندر جتنے بھی لوگ ہم کر سکیں کیٹر کر سکیں وہ فرسٹ کم فرسٹ سرو کی بنیادوں کے اوپر.
اور 10:30 بجے مہمان کو ہم دے دیں گے اور 1.5 گھنٹہ مہمان پڑیں گے. صحیح بات. I mean that was very fair and people liked it and 12 بجے پروگرام, کیونکہ I think that's میں نے جیسا کہ کہا کہ 2-2.5 گھنٹے سے زیادہ لوگوں کے اندر کیپیسٹی نہیں ہوتی. اس کے اندر بعد میں آپ ایگزاسٹڈ اتنے ہو جاتے ہو لائک یو نو کہ ابھی اور باقی جو لوگ رہ جاتے ہیں بیچارے وہ مجبوراً بیٹھے ہوتے ہیں. جیسے وہ ایک جو کہ نا لائک یو نو کہ ایک بندہ تقریر کر رہا تھا اور وہاں پہ سارا لوگ ایسا اٹھ کے چلے گئے, تو ایک بندہ بیٹھا رہا کہ یار تم بڑے ملائی ہو, تم بیٹھے. کہتا میں انتظار کر رہا تھا آپ ختم کریں, میں دریا لپیٹ کے اور مائک لے کے جاؤں. ابھی کچھ یہ سچویشن جو ہوتی ہے ہو جاتی ہے, وہ لوگ بیچارے رہ جاتے ہیں. ابھی دے ڈونٹ ہیو اے چوائس. سو یہ نہیں کہ ان کا دل کر رہا ہوتا ہے لوگوں کو سننے کو. ابھی یہ بل بہت اچھا پوائنٹ ہے جو اس وجہ سے لوگ جو ہے کئی جگہوں پہ نہیں جاتے. 12 رجب کو میں نے جشن پڑھایا بیت سینٹر میں. آپ یقین کیجئے کہ 12 رجب کا جشن, ٹھیک ہے نا, مولا علی کی, جس کے ہم شیعہ اپنے آپ کو کہتے ہیں اور ان کی ولایت کا ہم دم بھرتے ہیں, 15 سے 16 لوگ بیٹھے ہوئے تھے جشن میں. اور کیا تھا, زیادہ تر لوگ کہہ رہے تھے کہ فلانے کی شادی ہے, سب اس میں گئے ہیں. 12 رجب کو کہاں کے شیعہ ہیں آپ شیعہ ہیں کہ 12 رجب کو جشن ہے مولا علی کی ولایت کا اور ان کے ولادت کا ظہور کا, اور سب شادی میں گئے ہیں. صحیح بات. تو میں تو کراچی سے آیا ہوں, میں تو وہاں سے بہت کچھ دیکھ کے آیا ہوں, تو مجھے تو بہت افسوس ہوا کہ وہاں پر 12 رجب ہم کیا مناتے تھے اور یہاں 12 رجب کی کیا کیفیت ہے. یہ چیز اس چیز کو جو ہے نا I mean we have to work on it and ماشاءاللہ ہم لوگ کر رہے ہیں. اور آپ بھی جن شہروں میں جاتے ہیں try to motivate لوکل لوگ جو ہیں وہ, تاکہ اپنے ایونٹس جو ہیں اس طرح رکھیں. اگر ان کو رکھنا ہے تو امام بارگاہ میں لا کے رکھیں. نہیں, میں تو کہتا ہوں اگر کسی کو برا لگے بھلے سے مجھے نہ بلا, لیکن میرا جو حق ہے جو ممبر کا تو بیان کروں گا. بالکل, کہ جو غلط ہے وہ غلط ہے بے شک. اور یہ نہیں کہ یہ I mean یہ ان چیزوں کی طرف لوگوں کا دھیان جاتا نہیں. پیپل ڈونٹ ایون تھنک. آپ سم ٹائم یو ہیو ٹو لائک یو نو ان کو تھوڑا سا جو ہے نا اس طرح دھیان دلانا پڑتا ہے. I mean ہو سکتا ہے کہ آج سے کچھ سال پہلے تک میں اس طرح نہیں سوچ رہے ہوں گے. بالکل. I mean مگر یہ کہ maybe you pointed out or somebody else pointed out like you know people start thinking about that. Exactly. That's what they do. So I mean inshallah یعنی کہ ٹائم آئے گا کہ لوگ سوچنا شروع کر دیں گے اور things will get better. مگر slowly but you know جیسے مولانا صاحب کہتے ہیں slowly but surely things will happen. تو thank you very much محمد علی بھائی, بڑا اچھا پوائنٹ آپ نے, بڑے صحیح وقت کے اوپر آپ نے پوائنٹ ریز کیا. اور یہ واقعی جی جی اب جیسے گرمیوں کا آج کل موسم ہے, زمانہ ہے, تو مغرب دیر سے ہوتی ہے جی. تو اگر ہم پروگرام مغرب سے پہلے رکھ لیں جی اور مغرب پہ ختم کر دیں تو وہ ایک سجیشن ہے. اور یا سردیوں میں نماز مغربین سے پروگرام کا اسٹارٹ کریں جی اور پروگرام سے کریں. بالکل پاسبل ہے اور یہ چیزیں ہو رہی ہیں اس طرح. I mean اور بڑا اس پہ ایک اور چیز بھی ہے, ڈنر رکھیں اور ڈنر کے فوراً بعد جو بھی مہمان منقبت خواہ آئے ہوئے ہیں جی ان سے پڑھوائیں ایک گھنٹہ. رائٹ. اور ایسا ہوگا کہ ٹائم پہ پہنچے, مگر ہے کہ آئندہ پروگرام کے اندر پیپل ول شو اپ آن ٹائم. اور یہ چیز یہی ہے کہ جو ہماری 50 آدمیوں پہ مشتمل مجلس اور ذمہ رہ گئی ہے جی, وہی 50 آدمی ہر جگہ نظر آتے ہیں. بالکل صحیح بات ہے. ایگزیکٹلی. I mean انشاءاللہ جو ہے نا اس کے اوپر ہم مزید آنے والے پروگراموں کے اندر آپ بھی انشاءاللہ واپس آ جائیں گے. آپ یو سیڈ کہ یو آر کمنگ بیک نیکسٹ ویک ایدر رائٹ؟ نہیں, میں نیکسٹ ویک کے بعد نہیں, میں ٹیوزڈے کو آ رہا ہوں نیکسٹ ٹیوزڈے. اچھا نیکسٹ ٹیوزڈے کو, تو پھر فالوئنگ ویکنڈ کے اوپر آپ انشاءاللہ ہمارے ساتھ یہاں پہ انشاءاللہ 30 تاریخ کو انشاءاللہ پروگرام کریں گے. چلے صحیح ہے. اوکے تھینک یو ویری مچ محمد علی بھائی, اللہ حافظ. تو بڑا اچھا پوائنٹ ریز کیا. اور یہ بہت بڑی ہیوج پرابلم ہے. لائک یو نو اکثر لوگ جو ہے نا میں نے سنا ہے کہ لائک یو نو وہ کہتے ہیں لائک یار نہیں یار ٹو لیٹ ہو جاتا ہے. I mean بچوں کے ساتھ جو ہے لائک یو نو آئی انڈرسٹینڈ لائک یو نو I mean ہم لوگ یعنی کہ اس لیے شاید وہاں پہ ہوتے ہیں کیونکہ ہم لوگ اپنے بیوی بچوں کو یا تو لے کے نہیں جاتے یا بھیج دیتے ہیں کہ ابھی آپ آپ چلے جائیں, ہم نے تو رہ رہے ہیں. مگر ناٹ ایوری باڈی کین ڈو دیٹ بیکاز اگر وہ دور سے آ رہے ہیں اسپیشلی بیکاز I mean اکثر لائک یو نو ہمارے بارے میں تو یہاں پہ یہ کہتے ہیں یہ لوگ گھر سے فارغ ہیں, یو نو ان کو اور کوئی کام دھندا نہیں ہے. نہیں اصل میں آپ لوگ فارغ نہیں ہیں, گھر بیٹھے وہ فارغ ہیں. ایگزیکٹلی. مگر یہ کہ آئی تھنک تھوڑا سا ہمیں ٹائم کے لحاظ سے جو ہے I mean سیکریفائز کرنا چاہیے اور امام بارگاہ والوں کو چاہیے کہ وہ تھوڑا سا آرگنائز کریں. امام بارگاہ بنایا تو اس میں آنا بھی چاہیے. بالکل. اور اس کو ٹائم کو تھوڑا سا, اب یہ کچھ جگہوں پہ میں نے دیکھی کہ کھانے والے جو پہلے شروع ہوئی اس سے تھوڑا سا بہتر ہو رہا ہے, تھوڑا سا فرق پڑ رہا ہے. مگر اگر تھوڑا سا ٹائم کو, اور اسپیشلی اگر بڑا ایونٹ آپ ارینج کر رہے ہیں نا,
the locals. I agree. I mean, آپ جتنا کٹ کر سکتے ہیں, آپ ایک ٹائم رکھیں کہ 10 بجے تک لوکلز ہوں گے, ٹھیک ہے, whoever comes اس کے اندر ٹھیک ہے, کسی کو ناراض ہونے کی ضرورت نہیں. اس کے بعد 10 بجے 10:30 بجے زیادہ زیادہ, I mean 12 بجے کے بعد اگر آپ مہمان کو بٹھا رہے ہیں نا, بہت زیادتی ہے مہمان کے ساتھ. اور میں آتے ہوئے رضوان میں سیریز کر رہا تھا, 1-2 پروگرام کے اندر میں نے رضوان کے ساتھ دیکھا, ان کے بعد یا ان سے پہلے یا ان کو اگر ایسے ٹائم کے اوپر آپ بٹھائیں گے جب 12:30 بج چکے ہوں گے, I mean 2 گھنٹے سے وہ بندہ بیٹھا ہوا ہے, 2.5 گھنٹے سے, he loves to listen to you. وہ اس کے اندر ہمت نہیں ہے. صحیح بات ہے. He's gonna go out like you know and chit chat, اور جب تک وہ واپس آئے وہ کھانے کا ٹائم ہو چکا ہے. اب جب باہر 50 بندے کھڑے ہوں گے, جی اندر 30 بیٹھے ہوں گے. ایگزیکٹلی. سو یہ چیز کا میں آئی تھنک خیال رکھیں کہ 10 سے 10:30 بجے, آئی مین لیٹسٹ 10:30 گیسٹ شورا جو ہیں, جو مہمان آپ نے اسپیشل بلائے ہیں, دے شوڈ لائک ان کو ممبر دے دینا چاہیے, اور ان کو مائک دے دینا چاہیے, تاکہ تھنگس گیٹ ریپ اپ 11:30 اور 12 o'clock. اور آئی تھنک ہر جگہ پہ, ٹرسٹ می, I don't know if you remember like 2 years ago جب ذیشان بھائی کا وہ ہوا تھا مسئلہ وہاں پہ مرتضیٰ کے اندر, 10:30 I went there, Mir Hassan was getting on the mic, 10:30, and there was no, I think only ذیشان بھائی نے شاید پڑھا تھا یا 1-2 اس سے پہلے تھے, that's it. اور like انہوں نے بالکل صحیح ٹائم, تو hall was packed because people, لوگوں کو بار بار یہ بتایا گیا تھا کہ ٹائم پہ پروگرام ہوگا. صحیح بات ہے, ایسے ہونا چاہیے. لوگ یہ صرف سوچ کے نہیں آتے یار وہاں پہ تو 12 بج جائیں گے, یار وہاں پہ 2 بجے مہمان کو بٹھائیں گے. لوگ صرف یہ سوچ کے گھر سے نہیں آتے. صحیح بات. کیونکہ مجھے جتنے لوگوں نے پوچھا تھا, میں نے کہا 10:30 بجے پہنچ جانا, کہ دے سے 10:30 انہوں نے کرنا ہے. سو ایوری بڈی لائک پھر سب نے یہی کہا کہ یار پھر پتا کیا ہوتا ہے کہ اب جب آپ کا وہ چل رہا ہوتا ہے نا سلسلہ, لوگ ٹیکسٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ آپ کون پڑھا, اچھا یہ پڑھ رہے ہیں, اوکے اس کے بعد ذیشان بھائی ہے, اس کے بعد پھر جو ہے وہ پڑھیں گے. تو پیپل آلریڈی لائک میک, اور جب ان کو پتا ہے کہ ابھی تو 8 پڑھنے والے ہیں, تو اس کا مطلب 1.5 گھنٹے کا ٹائم ہے ابھی. اور یہ پہلے سے تو میرے خیال سے بہت امپروومنٹ ہوئی ہے آپ سے, اور ہم لوگوں کو اور کام کرنا ہے ابھی اس کے اوپر, کیونکہ ہم لوگ چاہ رہے ہیں کہ جو مہمان حضرات باہر سے بلائے ہیں پڑھنے کے لیے, ان کو پورا وقت ملے, اور وہ جب وہ خود پڑھنے کے لیے بیٹھتے ہیں تو دیکھیے, اور رضوان بھی بولیں گے یہ بات کہ عوام پڑھواتی ہے. اب اگر آپ عوام ان کو ایسی اٹھا کے دے رہے ہیں 12 بجے کے بعد, جو کہ بالکل تھک چکی ہے سن کے, وہ صرف رضوان بھائی کی شکل دیکھ رہے ہیں, تو اس میں کیا ان کو وہ داد ملے. سیدھی سی بات ہے, وہ کافی محنت کرتے ہیں یہ لوگ, میرے خیال سے ان کے ساتھ ناانصافی نہیں ہونی چاہیے. بے شک, پاکستان سے اتنی دور سے آپ نے بلایا, اور لائک اس کے بعد پھر آپ کو, اور کنسیکیوٹیو ڈیوٹیز بھی چل رہی ہیں, کنسیکیوٹیو ڈیوٹیز چل رہی ہیں. بے شک بے شک بے شک. وداؤٹ ویسٹنگ اینی مور ٹائم, I mean although it's not waste of time because ہم ایک پازیٹیو چیز کے اوپر جو بات کر رہے تھے, فارم کافی اچھا چل رہا ہے ہمارا. بالکل. ناظرین آپ کو بتانا چلوں, یہ ہمارا پروگرام 1 گھنٹے کا ہونا تھا, جو کہ آلریڈی آئی تھنک 1.5 گھنٹے ہو چکا ہے. اور میں it's not my fault by the way. So yeah, because everything started like you know جب وہ شروع ہوتا ہے like flow میں آتی ہے, just go on. اب میں آپ دونوں حضرات سے ریکویسٹ کروں گا کہ میری اور ہمارے ناظرین کی خصوصی طور پہ میرے والد صاحب کی فیوریٹ منقبت رب جانے تھے حسین جانے آپ پڑھ دیں. اس سے پہلے آپ شروع کریں ناظرین, I would like to request سورہ فاتحہ for a young guy who just died in Pakistan today. ہمارے یوسف نقوی, ان کے بانجے, اور عامر حسنین ان کی وائف کے, I mean ان کی سسٹر لا کے بیٹے پاکستان میں انتقال ہوا. I mean he was very young, 22 years old. تو I would request all the ناظرین مومنین اور مومنات کے ایک سورہ فاتحہ پلیز ان کے بیٹے کے لیے ضرور پڑھیں, اور ان کی پوری فیملی کو جو ہے نقوی فیملی کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں, کیونکہ نقوی فیملی ہیوسٹن, یوسف نقوی, عامر حسنین نقوی, ان کی فیملیز کو اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیں. I mean I can't imagine like you know okay, losing 22 years old young guy, how the parents must be feeling right now. I mean I lost 7.5 years old 5 years ago. So I mean I can imagine کہ وہ صرف 3 گنا بڑا تھا ان کا بیٹا. I mean if I have this much memories, they must have this much memories, and how they gonna be like you know living their life without you know their son. So اللہ ان کو سب, I mean but I think it's just کربلا کی like you know جو ہمیں صبر جو ہمیں عطا کرتی ہے. I mean otherwise like you know
I mean we can't think about living. Agreed. جب سسٹم کے خلاف جب کوئی چیز ہوتی ہے نا, لائک ایک سسٹم بنا ہوا ہے کہ پیرنٹس کا لائک پہلے انتقال ہوتا ہے کہ پہلے آئے تھے, پھر بچوں کا انتقال ہوتا ہے, یہ ایک سسٹم ہے, انسان آبزرو کر لیتا ہے اس کو. جب سسٹم کے الٹ جب ہوتا ہے نا کہ بچے پیرنٹس سے پہلے چلے جائیں نا, سو کیونکہ آپ کی فطرت کے خلاف چیز ہے, اس کو ہینڈل کرنا جو ہے نا اٹس ویری ٹف. تو آئی وڈ ریکویسٹ کہ آپ لوگ سب ان کی فیملی کے لیے دعا کریں, ہم بھی کریں گے انشاءاللہ, اور پلیز سورہ فاتحہ پڑھیں اور انشاءاللہ ان کو ضرور دعاؤں میں یاد رکھیں. اور اسی کے ساتھ آئی وڈ ریکویسٹ سورہ فاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. At the end, please request Rab Jane Te Hussain Jane. رب جانتے حسین جانے, رب جانتے حسین جانے, رب جانتے حسین جانے, رب جانتے حسین جانے. دیدی تو اعتبار کہ تو ناظرین اسی کے ساتھ مجھے عاصم نقوی کو اجازت دیجیے. آپ دونوں حضرات کا میں نہایت شکر گزار ہوں آپ کے یہاں پہ تشریف لائے اور مقررہ وقت سے زیادہ ٹائم تک آپ نے میرا ساتھ دیا یہاں پہ, اور یقیناً ناظرین نے آپ حضرات کی منقبت سن کے اس کو خوب کہنا چاہیے کہ محسوس ہوئے ہوں گے. اور انشاءاللہ رضوان بھائی دوبارہ بھی انشاءاللہ ہمارے پروگرامز میں آتے رہیں گے, اور پلیز ڈو لک فارورڈ رضوان بھائی کی جو نئی منقبت جو ان کی ویڈیوز ریلیز ہو چکی ہیں, انشاءاللہ جلد از جلد ولایت ٹی وی کے اوپر ہم لوگ براڈ کاسٹ بھی کریں گے. تو پلیز ڈو لک فارورڈ نیکسٹ فیو ڈیز ان کی جو
13 کی البم ریلیز ہوئی ہے. انشاءاللہ ولایت ٹی وی پہ آپ لوگ واچ کر سکیں گے. اسی کے ساتھ ہمیں اجازت دیجیے, انشاءاللہ نیکسٹ ویک دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ. اللہ حافظ.